السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کمپلیٹ ہو گئی۔ آج سورہ اسراء کے پوائنٹس لکھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع۔ اس میں بنی اسرائیل کا جو نام ہے اس کی آیت نمبر 4 سے دیا گیا ہے، اور اسے سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں ہی سبحان کا لفظ آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پوری کی پوری سورت جو ہے یہ مکی ہے، لیکن ابن زبیر نے 3 آیتوں کو مدنی بتایا ہے۔ پہلی آیت میں اسراء کا واقعہ اور معراج کے واقعے کا ذکر ہے، اور اسراء کا واقعہ کب ہوا تھا؟ جی کب ہوا تھا؟ ہجرت سے 1 سال پہلے۔ تو ہجرت سے قبل یہ صورت نازل ہوئی کیونکہ واقعہ اسراء کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس صورت کو کیا کہیں گے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی؟ مکی۔ تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اور اس صورت میں نہ صرف مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نشاندہی کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہود کو بھی دین کی دعوت دی گئی، کیونکہ آگے مدینہ میں جا کے یہود سے سامنا ہونا تھا، اس لیے اس میں بھی یہود کے لیے دعوت ہے۔ اس صورت میں عام اخلاقی، اجتماعی زندگی، تہذیب و تمدن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دین کی دعوت دینے والے جو داعیان اسلام ہیں ان کے لیے بھی نصیحتیں کہ وہ کیسے صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دیں اور اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، جذباتی اور غصہ نہ ہو۔ اور اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عنقریب انسان کے حالات مسلمانوں کے بدلنے والے ہیں اور کفر کا زور ٹوٹنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذي جس نے، اسرا بعبده لے گیا جو اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، اسرا اسرا سے نکلا ہے، اسرا یسری اسرا، اس کا مقصد یہ ہے رات کو لے کے جانا، لیکن یہاں لیلن کا لفظ دوبارہ بولا تو اس سے نشاندہی یہ ہوتی ہے کہ لیلن بول کر بہت تھوڑا رات کا حصہ بیان کیا کہ اسرا لیلن، پوری رات کا واقعہ نہیں ہے یہ۔ اور یہ ہم سب کو پتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور فجر سے پہلے پہلے اپنے بستر پہ تھے واپس۔ بعبدہ، یہاں عبد سے مراد بندہ ہے، اور مخاطب کون ہے، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں عبد کا لفظ بولنا نبی علیہ السلام کے لیے اس مقام پر بہترین لفظ تھا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، یہ کیوں ہوئی اسراء نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیوں معراج ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے نا، نبی علیہ السلام کو وہ مقام عطا کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے یا ہمارے سامنے وہ شرط دینے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کو اسراء ہوئی۔ نبی علیہ السلام ایک ہی رات میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، اور پھر وہاں سے معراج ہوئی، اور پھر 7 آسمانوں کا سفر ہوا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ تو یہ اتنا بڑا کام تھا، لیکن نبی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بندے کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بندہ بھی کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہونا یہ بھی بہت شرف کی بات ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے اچھا لفظ شاید ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے یہاں استعمال نہیں کیا، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ شروع میں بولا سبحان، جب بھی سبحان کا لفظ آئے قرآن میں، وعلیکم السلام، تو اکثر و بیشتر آگے کوئی ایسی چیز ہونے والی ہوتی ہے جو آپ کو حیران کرے کہ پاک ہے وہ ذات، جو چیز لوگوں کے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے وہ ممکن ہے، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناممکن، اس لیے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔
یہ ذات اس چیز پر قادر ہے جس پہ کوئی اور ذات قادر نہیں ہے. الذی اسری بعبدہ، یعنی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں؟ بیت المقدس کو. اور بیت المقدس کو یہ اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اقصی کا معنی ہے دور دراز کوئی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو اقصی کہا جاتا ہے. وہ ہے نا قرآن میں ایک جگہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، سورہ یاسین میں ہے نا، کہ بندہ آیا اقصى المدینہ، مدینہ کے شہر کے دوسرے دور سے دور دراز علاقے سے آیا. جی. رات کے کچھ حصے میں ہوئی ہے اسراء. تو مسجد یہ اقصی یہ حرم سے یا مکہ سے کافی دور تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی تھا. تقریباً 40 دن کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا. اور یہ سفر نبی علیہ السلام نے ایک رات کے تھوڑے سے ایک پہر میں اس کو طے کیا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے پہلے مسجد حرام لے کے گئے اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا گیا. اور وہ مسجد اقصی میں پھر تمام انبیاء موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں براق پہ سفر کر رہا تھا، براق پہ سفر کر کے مسجد اقصی پہ گئے تو مسجد اقصی کی گیٹ پر میرے براق کو باندھا گیا، میں اترا اور میں مسجد میں داخل ہوا. اللہ اکبر، تمام انبیاء اس مسجد میں موجود تھے. کیا روح پرور منظر ہوگا ہے. تمام انبیاء مسجد میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. آپ دیکھیں رات کا وقت ہو اور رات کو کیسی خاموشی ہوتی ہے اور آسمان کیسا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے. کہ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، وہ مسجد کا صحن آپ ذرا سوچیں، کوئی رمضان کی رات ہو، آدھی رات کو، خاموشی کا عالم ہو، کسی مسجد میں قیام ہو رہا ہو، کیسا اسپرچویلٹی سے بھرا ہوا منظر ہوگا. اور پھر اس میں انبیاء ہوں. تو نبی علیہ السلام داخل ہوئے اور پھر وہ وقت بھی تہجد کا وقت. آپ کو پتہ ہے تہجد کا وقت ضروری ہے نہیں، فجر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے شروع. رات کا آخری پہر یہ 1/3 رات ہے. ہمارے آپ کے ٹائم کے مطابق آج کے دنوں میں رات کے 1:30 بجے رات کا پہر شروع ہو جاتا ہے. رات کا آخری پہر آپ کو پتہ ہے رات کا آخری 1/3 حصہ کب شروع ہو رہا ہے آج کل؟ 1:30 بجے، 1:33 کراچی کے ٹائم کے مطابق. 1:33 سے صبح 4:50-52 تک یہ رات کا آخری پہر ہے. تو نبی علیہ السلام تہجد کے وقت گئے ہوں اور آسمان میں ستارے چمک رہے ہوں اور خاموشی کا عالم ہو اور انبیاء مسجد کے اندر اس صحن میں نماز پڑھ رہے ہوں بیت المقدس مسجد میں. اللہ اکبر. اور پھر نبی علیہ السلام داخل ہوں اور پھر نماز پڑھانے کا وقت آئے تو نبی علیہ السلام کہیں کہ تمام انبیاء کی پھر میں نے امامت کرائی. تو تمام انبیاء ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یونس، یوسف، عزیر، پھر موسیٰ، عیسیٰ، سب اس جگہ پہ موجود ہوں اور نبی علیہ السلام امامت کرا رہے. واللہ یہ منظر جنت میں دیکھنے کو ملے گا. ہاں کسی نے پوچھا کسی عالم سے، شاید امام احمد سے پوچھا کہ جنت کی سب سے خاص بات بتائیں کیا ہے، جنت کی سب سے خاص بات بتائیے کیا ہے. انہوں نے جواب دیا فی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان سے ملاقات ہوگی، ان کا دیدار ہوگا. اور نہ صرف اللہ کے رسول ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے جو میں بھی سب نام لیے وہ ہوں گے، پھر صحابہ ہوں گے، پھر بڑے بڑے محدثین ہوں گے، پھر ان کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، فقہا ہوں گے، احمد بن حنبل، محمد بن ادریس الشافعی، ابو نعمان، ابو کیا ہے نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ ہوں گے، مالک بن انس ہوں گے. آپ اور میں سب سے جا کے بدلے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ خوبصورتی ہے جنت کی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائیں گے اور ان علماء کا، ان محدثین کا، ان انبیاء کا، ان کا ساتھ ادا کریں، ان کی صحبت نصیب کریں. تو وہی منظر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور مسجد میں جا کر انہوں نے ان انبیاء کی، اولو العزم انبیاء کی امامت کرائی. حضرت نوح بھی ہوں گے، اولو العزم میں کون ہے؟ حضرت نوح بھی شامل ہے، حضرت نوح بھی وہاں موجود ہوں گے. اور ان سب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے
ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے. کیوں دی ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے کہتے ہیں آج جو جروسلم ہے یہ بڑی بابرکت جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت المقدس کے لیے، شام کے علاقے کے لیے دعا بھی کی. اور یہ عام مقام نہیں ہے، عام شہر نہیں ہے، عام جگہ نہیں ہے. جیسے مدینہ میں رہنا بھی بابرکت ہے، اسی طرح جروسلم میں رہنا بھی بابرکت ہے. تو آج اگر کفار اس جروسلم پر اور یہ جو بیت المقدس ہے اس پہ قابض آئے ہوئے ہیں اور اس پہ حملے کرتے ہیں، تو اس پہ مسلمان کو دلی طور پہ تکلیف ہونی چاہیے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس کا ارد گرد بڑا بابرکت ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور اس پہ افسوس بھی ہونا چاہیے مسلمانوں کو. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنی آیتیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. سر جنت میں نچلے درجے والے اوپر والے درجے کو والوں کو مل سکیں گے؟ میرے علم میں نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ بہرحال مجھے 100% تو نہیں پتا، لیکن ایسا ہوگا کہ جو نچلے درجے والے ہوں گے وہ اوپر سفر کر کے آ سکتے ہیں. جنت ان کی یہی ہوگی، لیکن درجہ ان کو کم ہی ملے گا، لیکن وہ سفر کر کے گھوم پھر کے آ سکتے ہیں. وہاں جنت میں بھی یہ براق جیسی سفاری ہوگی جو چند لمحوں میں کہاں سے کہاں کا سفر کر دے گی. اللہ، جہاں بھی آپ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، لیکن ٹھکانا یہی کراچی ہوتا ہے. پوری کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں. چلے تو آپ سوات کمراٹ تک بھی جا سکتے ہیں، خوبصورت مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہوتے آپ کہتے ہیں نا ساکن ادھر کے ہی، جو ادھر شہر کے رہنے والے ہیں. بیشتر علماء کا، علماء سلف اور خلف، علماء سلف اور ان کے بعد والے علماء کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اسراء ہوئی وہ روح اور بدن دونوں کی، روح اور بدن دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. اور اس میں کئی نام ہیں، جس میں ابن عباس ہیں، جابر ہیں، انس ہیں، حذیفہ ہیں، عمر ہیں، ابو ہریرہ، مالک، امام احمد، امام تبری مفسر. کئی فقہا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج نبی علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی. بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو صرف روحانی طور پہ باقی، نبی علیہ السلام کو خواب آیا تھا. ہاں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. انہوں نے اصل میں ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جو ابن اسحاق نے، تاریخ والے ہیں نا ابن اسحاق، انہوں نے نقل کیا حضرت عائشہ سے اور حضرت معاویہ سے کہ نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے غائب نہیں پائے گئے تھے، نبی علیہ السلام اپنی جگہ پہ موجود تھے جس رات ہی نبی علیہ السلام کو اسراء ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بینا انا نائم، کہ میں جب یہ ہوا تو میں سو رہا تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے صرف جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نہیں، صرف جسم کے ساتھ. پہلا قول کیا ہے؟ جسم اور روح کے ساتھ. دوسرا قول صرف روح کے ساتھ ہوا، اور تیسرا قول صرف جسم بدن کے ساتھ ہوا. اور یہ دونوں قول صحیح نہیں ہے. صحیح قول کیا ہے؟ ہم؟ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا. کیونکہ اگر جسم اور روح دونوں کے ساتھ نہ ہوتا، صرف روح کے ساتھ ہوتا، تو یہ معجزہ تو ہوتا ہی نہیں. ہاں؟ پھر دوسری بات، اسرا، امام قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ اسرا کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اسرا کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ خواب کے جو الفاظ قرآن میں بتائے گئے ہیں اس طرح سے الفاظ ہوتا کہ مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا. لیکن اسرا کا لفظ ہے کہ مجھے لے جایا گیا، مجھے لے کے جایا گیا. پھر دوسری بات، اس وقت کے مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو اسرا ہوئی ہے. کیا تھا نہیں کیا تھا؟ سوال یہ ہے، بلکہ وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور نے پوچھا کہ آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں پتہ نہیں ساتوں آسمان کا بھی سفر کر کے آ گیا اور بیت المقدس سے بھی ہو آیا. اور ان سے پہلے پوچھا کہ کوئی یہ کہے تو آپ مانیں گے؟ میں کہ نہیں مانوں گا، میں کہ وہ نبی علیہ السلام محمد کی بات کہتے ہیں. ہاں اگر وہ کہہ رہے تو پھر ٹھیک، پھر میرا ایمان، پھر میں مانوں. تو اس وقت مشرکین نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. اگر تو یہ روح کے ساتھ ہوتا اور خواب میں ہوتا تو اس کو قبول کرنے میں کوئی آر تھی؟ اس کو قبول کرنے میں کوئی مانے آتی چیز؟ بات تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا، قبول فوراً ہو جاتا. اگر میں کہوں کہ بھائی میں نے خواب دیکھا، خواب میں تمہیں پتہ نہیں ایک رات میں بیت المقدس کیا 10 دفعہ بیت المقدس ہو کے آ جاؤں، اس میں کوئی ناممکن کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی میں فزیکلی اپنے جسم کے ساتھ ہو کے آیا ہوں، تو بندہ اس پہ تحقیق کرے گا. تو اگر تو یہ صرف روحانی ہوتا اور خواب کی شکل میں ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام سے کوئی اختلاف نہیں کرتا اس چیز میں. بہرحال اس رات نبی علیہ السلام کو پہلے اسراء ہوئی، نبی علیہ السلام کو پہلے مسجد حرام لے جایا گیا. وہاں جبریل نے نبی علیہ السلام کا شق صدر کیا اور نبی علیہ السلام کے دل کو پھر دھویا.
زمزم سے دھویا۔ یہی دل کو دھونے کا واقعہ پہلے بھی ہوا تھا نبی علیہ السلام کے بچپن میں، یہ پھر اسراء معراج کے وقت بھی ہوئے، پھر وہاں سے بیت المقدس کے اور پھر وہاں سے معراج ہوئی، ساتوں آسمانوں کا سفر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ لے جائے گئے، آسمان کی طرف چڑھے، آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی، ایک تو پہلے یہ مسجد تھی نا، مسجد اقصی میں سب تمام انبیاء کو دیکھا، اب یہ کس حالت میں تھے؟ ہاں، نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ کس حالت میں تھے یہ ہمیں نہیں پتا، کہ روح تھی، بدن کے ساتھ تھے، کیا تھے، اللہ عالم، اللہ نے کس طرح ان کو وہاں پیش کیا، اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی رات کو موسیٰ علیہ السلام سے مشورے کے بعد نمازیں بھی فرض کی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی گئے، جنت میں اپنی آنکھوں سے بہت سے وہاں پہ مناظر دیکھے، کئی چیز نبی علیہ السلام کو اس رات میں دکھائی گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان کی طرف لے کر گئے۔ نبی علیہ السلام یہاں تک پھر اور ساتھ آسمان سے اوپر گئے، انہوں نے کہ میں نے قلم کی آواز سنی، قلم جو لکھ رہا تھا، میں نے اس قلم کی آواز سنی۔ پھر نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر جنت میں داخل ہوئے۔ اس رات اللہ کو نبی علیہ السلام نے اللہ کا بھی دیدار کیا، اللہ کا بھی دیدار کیا۔ جی، سوال کیا ہے؟ پلیز شیئر سورس آف تفسیر۔ ایکچولی آپ نے سورہ الحجر آیت 90 میں سے جو اسائنمنٹ میں کویشچن دیا تھا المقتسمین، اس کا آنسر قسم اٹھانے والا تھا، یہی آنسر ان شیخ نے بتایا تھا جنہوں نے آیات پڑھائی تھی۔ however میں نے کافی ساری تفسیر چیک کی ہے، کسی میں بھی یہ میننگ نہیں ملا، احسن البیان اور ابن کثیر میں بھی نہیں۔ سورس آف تفسیر ترجمے کے لیے ترجمہ الگ ہے، تفسیر الگ ہے، اور مقتسمین یہ بہرحال اس جگہ جا کے دیکھنا پڑے گا اس کا کیا معنی ہے، لیکن جو مجھے ابھی حاضر نہیں ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ جی الحمد للہ۔ کہہ رہے ہیں حل رأى النبی اللہ، کیا اللہ نے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ جی بالکل دیکھا تھا، لیکن یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حجاب تھے، ان نہ اراہ، کیسے میں اس کو دیکھتا، تو وہ صرف ایک پردہ دیکھا تھا، نور تھا، اللہ یعنی جو ایک نور تھا، نور دکھایا گیا تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، بس یہ سمجھ لیجیے، بس یہ سمجھے نور دکھایا گیا تھا، نور دیکھا تھا۔ جن جو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تھا، تو اس کا مطلب وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل سے دیکھا تھا، اللہ کو پہچانا تھا۔ صحیح ہے جی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کو قرآن دیا گیا، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب تورات کی شکل میں دی گئی۔ کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اس کو ہدایت بنا دیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کیونکہ دونوں معجزوں میں، دونوں کتابوں میں ایک حکم یونیک تھا، ایک کامن تھا، وہ کیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی کارساز نہ پکڑو، یعنی اللہ کے اکیلے کی عبادت کرو۔ اب یہ خطاب کیا کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کہا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، نوح کے ساتھ سوار کیا، نوح کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ کس کی اولاد میں سے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نوح علیہ السلام کے وقت تو پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا تھا، تو جو اس وقت کشتی میں گیا تھا وہ بچا، اور اس کے بعد اسی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور پھر اسی میں سے بنی اسرائیل آئے، اس لیے کہا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک نوح جو تھے وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف فیصلہ کیا، یعنی بنی اسرائیل کی طرف فیصلہ سنا دیا، فی الکتابی ان کی کتاب میں، یعنی تورات میں ہی بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا
لتفسدن فی الارض، کہ تم ضرور بالضرور زمین میں فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بالضرور کیا کرو گے؟ سرکشی کرو گے. تعلن علوا کبیرا، علوا بہت بڑی سرکشی. یعنی بنی اسرائیل، بلکہ اللہ کی ایک سنت ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہ کے کام کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ان پہ فاسق اور فاجر ظالم لوگ ان پہ مسلط کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا لتفسدون، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ بنی اسرائیل تم بھی ضرور بالضرور زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے. اور کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمَا، اور یہی ہوا کہ انہوں نے فساد کیا. جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمَا، جب پہلی دفعہ انہوں نے فساد اور سرکشی کی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. جی میں نے کیا پڑھا ہے؟ اچھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، جب آیا ہمارا وعدہ، اولاہما پہلا وعدہ آیا، بعثنا علیکم تو ہم نے تم پر بھیجا، عبادا لنا اپنے بندے. وہ کون تھے؟ اولی بأس شدید، جو بڑے سخت جھگڑالو تھے. فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، تو وہ جاسو گھس گئے، خلال الدیار یعنی خلال اندر، گھروں کے اندر گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور ہے اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا. یعنی ایسا وعدہ تھا اللہ کا جو وہ پورا ہو کے رہنا تھا. یعنی اللہ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل فساد کرو گے، تو فساد کرنے کے بعد ضرور 2 بار کرو گے، اور جب فساد کرا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. ثم رددنا لکم الکرہ، لیکن پھر ان کو اپنی کارگزاری میں افسوس ہوا، اپنے گناہوں پہ انہوں نے اپنے گناہوں سے تائب ہوئے، اپنے گناہوں پہ سے انہوں نے توبہ کی. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر ان میں خوشحالی ڈال دی. کہہ رہے ثم رددنا لکم الکرہ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی. امددناکم باموال، اموال مال کی جمع، بنین ابن کی جمع، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہماری تم نے تعداد بھی زیادہ کر، اکثر نفیر، نفر سے ہی نکلا نفیر، تعداد بھی بڑھا دی. تو یہ کب ہوا؟ کہ جب تم نے گناہوں سے توبہ کی اور تم نیکی کی طرف آئے، گناہ چھوڑ دیے. پھر اللہ نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو تو احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے نفسوں کے لیے اچھائی کرو گے. وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برا کام کرو گے تو وہ بھی تم اسی لیے ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے ہے. فاذا جاء وعد الاخرہ، جب دوسرا وعدہ آیا، دوسرا وعدہ کون سا تھا؟ پہلا وعدہ تھا، ہاں 2 بار سرکشی آئی تھی نا ان پہ، 2 بار انہوں نے فساد کرنا تھا. تو پہلے تو کر لی، پھر اللہ نے ان پہ بڑے بڑے ظالم طاقتور لوگ مسلط کر دیے. لیکن جب دوسری بار انہوں نے، اچھا پھر یہ سیٹ ہو گئے، پھر انہوں نے نیکی کی طرف آ گئے، پھر انہوں نے گناہ چھوڑ دیے، اللہ نے پھر ان کو مال اور دولت میں بڑھا دیا، تعداد میں بڑھا دیا. لیکن پھر جب دوسری بار انہوں نے یہ گناہ کرنے اور نافرمانی کرنا شروع کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اس لیے تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. پھر کیا ہوا؟ پھر اور بندے آئے جنہوں نے ان کے چہرے بگاڑے اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے. کون سی مسجد؟ مسجد اقصیٰ میں، اقصیٰ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ مسجد کو توڑ بھی دیا، مسجد کو زمین بوس کر دیا انہوں نے. کما دخلوه اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ اس کو بری طرح، یتبروا بری طرح برباد کر دیں، ما علو تتبیرا، یعنی اس کا بھی معنی یہی ہے، ما علو بری طرح برباد کرنا. یتبروا کیا صیغہ ہے؟ لیتبروا، جی یفعلوا، صحیح ہے. صیغہ کیا بن رہی ہے؟ جمع مذکر غائب. اور آگے جی لام حرف جر، حرف جر فعل سے پہلے نہیں آتا. جی یہ لام بھی تاکہ کا ہے.
جی کون بتائے گا؟ یہ لام امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اصل میں تھا یتبرون، تبرا یتبرو، یتبرو یتبرانی یتبرون، اس سے امر بنے گا، لیتبرون، نون گر جائے گا، امر کا صیغہ ہے، جی جی۔ ہاں تو امر کا بھی معنی آپ یہی کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کام کرے، چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، امر کا بھی ترجمہ اسی طرح ہے، تتبیرا، یہ کیا صیغہ ہے؟ جی مصدر ہے، نہیں تدبیرہ مصدر ہے، کس وزن پہ ہے یہ؟ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل، جی۔ تو خلاصہ یہ ان دو آیتوں کا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو تورات میں اللہ نے نازل کر دیا تھا کہ تم لوگ فساد کرو گے، اور پھر فساد کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پہ ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، طاقتور لوگ، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر یہ طائب ہو گئے، پھر ان کے حالات اچھے ہو گئے، لیکن پھر گناہ میں پڑ گئے، اور پھر ان پہ ظالم لوگ مسلط کر دیے گئے، اور پھر اللہ نے کہا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی وقت ہے کہ اب تم سدھر جاؤ اور اب تم سیدھے ہو جاؤ، تم توبہ کر لو، تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رب کر، تم پہ رحم کر دے۔ یعنی یہ کس کو کہا جا رہا ہے اس وقت کے؟ ان کو، یہود کو، ہاں اللہ عالم، یہ دیکھ کے بتاؤں گا۔ اور پھر ہمیں یہ کہا اور ان کو بھی یہی کہا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اور ان کے لیے بھی سبق ہے، کیا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم یہ کام دوبارہ کرو گے تو ہم بھی اس سنت کو دہرائیں گے، اگر تم پھر گناہ اور سرکشی میں پڑ جاؤ گے تو پھر عدنا، ہم بھی تمہارا یہی حال کریں گے، دوبارہ تمہاری حالت خراب ہو جائے گی اور تم پہ ظالم لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ جی 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 جی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافرین کے لیے حصیر، حصیر کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ، دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں بھی کھانا پینا تو مل جاتا ہے، لیکن قید خانے کی زندگی رہتی ہے، صحیح؟ تو جہنم کا اصل جو قید، اصل کا آخرت کا جو قید خانہ ہے وہ جہنم ہے، اور اس کا دنیا کے کسی قید خانے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف، اس راستے کی طرف، للتی ہی اقوم، جو کہ اقوم ہے، سیدھا رستہ ہے، یعنی اس قرآن سے ہدایت پکڑو، اس قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس قرآن سے اپنی زندگی کے احکام اخذ کرو، یہ قرآن اسی رستے کی طرف تمہیں لے کے جائے گا جو سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یعنی یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے کن کو؟ مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے ایک اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے آخرت پہ ایمان نہیں لایا، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے شر کی، برائی کی دعا کرتا ہے، جبکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خیر کی دعا کر رہا ہے، انسان اپنے لیے خیر کی دعا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ برائی مانگ رہا ہوتا ہے، اور بے شک انسان، بلکہ ہے انسان عجولہ، جلد باز، بہت جلد باز ہے۔ یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن تو خیر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن انسان کافر خیر کو چھوڑ کر، آخرت کا انکار کر کر برائی حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کفر حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے خیر طلب کر رہا ہے، جبکہ قرآن کی دعوت کے مطابق وہ شر اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، شر کی دعا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان عجول ہے، جلد باز ہے۔ کیسے جلد باز ہے وہ آگے بھی آ رہا ہے۔ اللہ نے پھر اپنی دو عظیم نعمتوں کا ذکر کیا، کہا وجعلنا اللیل والنہار آیتین، بے شک ہم نے بنائی دن کو اور رات کو دو نشانیاں بنائی، فمحونا، محونا کیا صیغہ ہے؟ جی جی جی، بس ہم مٹا دیتے ہیں، محب سے نکلا یہ، کس سے نکلا زاہد بھائی؟ محب سے، ہم مٹا دیتے ہیں آیت اللیلی، رات کی نشانی کو، آیت النہار مبصرۃ، سوری آیت اللیل، رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، وجعلنا آیت النہار، اور بنا دیتے ہیں دن کی آیت، دن کی نشانی کو، مبصرۃ، کیا بنا دیتے ہیں؟ مبصرہ، جی روشن بنا دیتے ہیں۔
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی کو، والحساب اور حساب کو، حساب معلوم کر لو. یعنی دن آتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ اتنے دن گزر گئے، اتنا ٹائم ہو گیا، یہ حساب لگا لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز ہم نے ہمارے لیے تفصیل سے بیان کر کے رکھی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کے ساتھ الزمناہ طائرہ، ہم نے اس کا طائر یعنی اس کا نصیب لازم کر دیا ہے اس کے عنق گردن کے ساتھ، اس کا نصیب اس کی گردن کے ساتھ جوڑ دیا. کیا مطلب گردن کے ساتھ جوڑ دیا؟ یعنی جو وہ کام کرے گا اس کا صلہ اس کو ضرور ملے گا. اگر برائی کرے گا تو آخرت میں سزا کے طور پہ جہنم ملے گی، اور اگر نیکی کرے گا آخرت میں اس کا صلہ جنت کے طور پہ ملے گی. یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کرے گا تو وہ چھوٹ جائے گا اور یہ چیز آخرت میں اس کو بچا لے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. نیکی کرے گا تو جنت پکی، گناہ کرے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کا نصیب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہو سکتا. جو اس دنیا میں کرتوت کر رہے ہیں اس کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی. اچھے کام ہوں گے اس کی سزا ملے گی، برے کام ہوں گے تو اس کی سزا ملے گی. اور یہ کہا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور نکالیں گے اس کے لیے ہم قیامت کے دن کتاب، ایسی کتاب نکالیں گے یلقاہ منشورا، یلقاہ جسے وہ پائے گا، یلقا لقیہ یلقا پائے گا، پانا دیکھ ملاقات سے نکلے گا. منشورہ کھلا ہوا پائے گا، یعنی جو وہ عمل کر کے جائے گا قیامت میں اس کا عمل سامنے کھلا ہوا ہوگا. اور پھر کہا جائے گا لے بھائی پڑھ لے اپنی کتاب، اقرا کتابک، پڑھ اپنے کام کو، اپنے کرتوتوں کو دیکھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ اکبر، آج کے دن تیرا ہی نفس تیرے لیے کافی ہے اس طور پہ کہ وہ تجھ پہ گواہ ہے. تو ہی اپنے نفس کا محاسب ہے، تو ہی اپنے نفس کا حساب کتاب لینے والا ہے. تو ہی پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، کسی اور کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، بس جو ہدایت حاصل کر لے یا جس نے ہدایت پائی فانما يهتدي لنفسه، بس سوائے اس کے نہیں اس نے ہدایت پائی اپنے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے. یضل علیہا یعنی اپنے نفس پہ گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، لا تزر نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ وزر اخرى بوجھ اٹھانے والا. وازرہ کس کو بولیں گے؟ بوجھ اٹھانے والا. وزر وزر اخرى کسی اور کا بوجھ. ٹھیک، وزر اخرى یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بنے گا تزیرو کا، تزیرو مفعول بنے گا، اور وازرہ کیا بنے گا؟ فائل بنے گا، فعل فائل مفعول. لا تزر وازرۃ، وزر اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا وزر وزر اخرى کسی اور کا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور یہاں پھر ایک اصول ذکر کیا، اور نہیں ہم عذاب دیتے یا عذاب دینے والے ہیں کسی بھی قوم کو حتى نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم ان میں کوئی رسول بھیج دیں. یعنی کسی بھی قوم میں کوئی عذاب دینا ہوتا ہے، یعنی مقصد عذاب دینا نہیں ہوتا، مقصد ہدایت دینی ہوتی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پچھلے والوں کی ہدایت نہیں قبول کی ہوتی، یا اللہ نے کسی بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ بغیر حجت تمام کرے بھی عذاب نہیں دیتا. ان تک دعوت پہنچے گی، دعوت کو وہ جھٹلائیں گے، پھر ان پہ عذاب آئے گا، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے اللہ ہم تک ہدایت نہیں ہے، ہمیں معاف کر دیا، ہمیں چھوڑ دیں. شیخ ولی یتبرو میں جو لام ہے وہ لام التعلیل ہے، اگر لام الامر ہوتا تو لام ساکن ہو جاتا واو کی وجہ سے، جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا چلے میں انشاءاللہ چلے میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من النبع السمنتين الدرس السابع عشر، نبدأ إن شاء الله. جی آپ کیا سوال؟ جی ابھی آپ پڑھے تھے قرآن. جی اگر مائک میں کہہ دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، آسانی ہو جائے گی. نہیں خاص سوال ہے، اگر آپ کے ذہن میں آیا تو خاص ہے.
نہیں سر، وہ تو سر نے بتا دیا تھا، میں اپنی تصحیح کرنا چاہ رہی تھی. ہم نے پڑھا تھا لیتبروا ما علوا تدبیرا، تو اس میں جو لام ہے نا وہ شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ لام امر کا ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے اس کے معنی پڑھے ہیں تاکہ. تو پھر کسی نے میسج کیا آن لائن کہ یہ تعلیل کا لام ہے. مجھے اس لام کا نام نہیں پتا، لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ لام امر نہیں ہے. آپ بتائیے میں صحیح میں غلط ہوں؟ آیت کون سی تھی؟ آیت سبحان الذی میں ہے نا، میرے خیال سے 7ویں 8ویں ہوگی، پھر 6ٹی 7ویں ہے. اسلام میں ہے. جی شروع میں ہی ہے، پہلے رکوع کے اندر. ٹھیک ہے. لام جو والا تھا لام، لام تعلیل کے لیے بھی ہوتا ہے، لام تفسیر کے لیے بھی ہوتا ہے. تفسیر تفسیر. جی. لام امر کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا لام، یہ جو لام ہے جی یہی مقصور، لام مقصور جو ہے لی، اور یہ حرف جر بھی ہوتا ہے، لیکن حرف جر تب ہوتا ہے جب اس کے بعد اسم ہوگا. اگر فعل ہوگا تو پھر حرف جر اکثر نہیں ہوگا. اب یہ جو فعل ہے یدبرو، اصل میں تھا یدبرونا. ٹھیک ہے. آپ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل مضارع میں جن کے آخر میں یہ نون آ رہا ہوتا ہے، یدبرونا آخر میں نون ہے، تو یہ نون کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یتبرو. آپ کے صحیح یتبرو. جی نون کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ جمع کی نہیں ہوتی، جمع کے لیے واو ہوتا ہے. نون مذکر کی بھی نہیں ہوتی. یہ کون سا اعرابی؟ تو نون اعرابی جب موجود ہوتا ہے تو کس چیز کی علامت ہے؟ جب نون موجود ہے نون اعرابی، تو جب موجود ہے تو کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ حالت رفع کو. اس نون کے موجود ہونے سے حالت رفع ہوتی ہے، اور نصب اور جزم دونوں میں وہ کیا کرتی ہے؟ گر جاتی ہے، حذف ہو جاتا ہے. شیخ کی آواز کم ہے. چیخ چیخ تو میں نہیں پڑھا، میں ایک بار ان کو آن لائن کہہ دیتا ہوں کہ وہ ذرا چیک کر لیں کیا ایشو ہے. ہو سکتا ہے کوئی یار اس کو آٹومیٹک. اچھا وہ شیخ صاحب وہ کرتے ہیں یار. اللہ اکبر. جی اب انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. صحیح ہو گئی ہے یا ابھی مسئلہ ہے؟ اب صحیح ہو گئی ہے امید ہے. اوکے الحمد للہ. جی میں کہہ رہا تھا جب یہ نون گر جاتا ہے، نون کب گرتا ہے؟ جزم میں بھی گرے گا، اور دوسری کون سی حالت ہے؟ نصب میں بھی گرے گا. لم لم کو چھوڑو، نصب میں گرے گا اور جزم میں گرے گا. اب سوال، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ نصب میں کب جائے گا اور جزم میں کب جائے گا. تو اس میں مسئلہ کیا ہے فعل میں کہ اس کی نصبی حالت اور جزمی حالت دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، دونوں میں نون موجود نہیں ہوگا. تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پیچھے سے چلے گا. اب پیچھے کیا ہے آپ کے پاس؟ وجہ لام ہے. اور لام میں مزے کی بات کیا ہے کہ ایک لام ہے جو کہ نصب کرتا ہے اور ایک لام ہے جو کہ جزم کرتا ہے. ایسا کیوں؟ لائے نہیں وہ لا ہوتا ہے، لام الف لا. لم لما پیچھے لیتبرو آیت ہے، لیتبرو یہی ہے نا، ولیتبرو. میں نے کہا تھا یہ فعل یتبرونا تھا، نون ہوتا تو حالت رفع. جی جی حالت رفع ہوتی تو واضح تھا. اب حالت نصب اور جزم دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ نون گر جاتا ہے، اور یہاں پہ نون گرا ہوا ہے. اب پیچھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے. اب وجہ لام اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور لام میں کیا مزے کی بات ہے کہ لام ایک لام ہے جو کہ نصب بھی کرتا ہے اور ایک لام ہے جو کہ جزم بھی کرتا ہے. امر کا جو ہوتا ہے وہ جزم کرتا ہے، اور نہیں کا تو لا ہوتا ہے. لام جی لام کا نام نہیں آتا. تاکہ جی تاکہ لام کئی کہلاتا ہے. لام کئی. لن ان اذن ظاہری طور پہ لگ تو نہیں رہا ہوں. یس نہیں میں آپ کو میں نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا بس نہیں ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو تھوڑا سا ان کو جی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ویسے عام آپ لوگ ایک یاد رکھیں، آپ لوگ یاد رکھیں ان دونوں میں فرق اس طرح کیا جاتا ہے. لام امر جو ہوتا ہے اگر اس سے پیچھے کچھ آئے گا تو وہ لام ساکن پڑا جائے گا، وہ لام پہ پھر حرکت نہیں پڑی جائے گی. اگر یہ لام امر ہوتا تو یہ ول یتبر ہو جاتا. جیسے کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ نہیں. فَلْيَحْكُمْ فَلْيَحْكُمْ والی آیت تو آپ ڈھونڈیں، وَلْيَحْكُمْ والی آیت تو آپ ڈھونڈیں. میں کچھ ثُمَّ لْيَقْضُوا فَلْيَكْتُبْ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ وَلْيَطُوفْ ثُمَّ ہاں تو
وہ لام پہ کسرہ آ گیا نا، ول لام کسرہ مکسور. خیر یہ والی آیت جو ہے فلیکتب سورۃ البقرہ میں جو ہے ولیوفوا نذورہم، چلیں یہ ختم ہو گیا. ولیوفوا نذورہم کیا مطلب ہے؟ چاہیے کہ وہ پوری کریں اپنی نظروں کو. ولیطوفوا بالبیت العتیق، ٹھیک ہے. تو لام الامر جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے اگر کچھ آتا ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. عام طور پہ یہ دونوں میں ایک فرق ہو جاتا ہے. خیر اگر لام ساکن ہوگا آگے فعل اگر مجزوم ہوگا تو واضح ہو جائے گا. سنگل کا ہوگا یعنی جس کی علامت حرکت سے آتی ہے یا سکون سے آتی ہے تو اس میں تو واضح ہو جائے گا. کہ نون والی جگہ پہ یا مبنی والی جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نون نصب جزم دونوں میں غائب ہوتا ہے، اور نون النسوہ یا کسی اور وجہ سے اگر فعل مبنی ہو جائے تو پھر اس میں علامت ظاہر نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے لام جو ہے امر کا جو لام ہے وہ اگر پیچھے سے کوئی ساؤنڈ آ جائے تو وہ ساکن پڑھا جاتا ہے، وہ پھر مکسور نہیں پڑھا جاتا. جبکہ لام کئی جو ہوتا ہے وہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ ساکن نہیں پڑھا جاتا. یہ بھی ہمارے پاس انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں یا اس کے بعد والے چیپٹر میں یہ ٹاپک آئے گا. اسی چیپٹر ایک سیکنڈ میرے خیال میں تو اسی چیپٹر میں تھا. ان اگلے چیپٹر میں ان ہے، اس کے بعد ان بعد الان ان کے ساتھ آنا چاہیے. ان میں نہیں ہوگا تو اگلے بعد میں ہو جائے گا. اینی ویز یہ والا ٹاپک جو ہے ہمارے پاس آنے والا ہے. بارک اللہ فیکم. نعم ایوہ. تو اسی چیپٹر میں ہے الحمدللہ. جی الدرس السابع عشر من منکم یرید ان یقرأ او تقرأ. شیخ مہربانی اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے گا اگر اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ میرے لیے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس السابع عشر. الدرس السابع عشر. الدرس السابع عشر. المدرس لما خرجت من الفصل یا عمار. کیوں تم گئے کلاس سے اے عمار. کیوں تم نکلے کلاس سے اے عمار. ٹھیک ہے شیخ صاحب. عمار خرجتا لی اشرب خرج خرجتا. وہ پوچھ رہا ہے مدرس عمار سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں نکلے. اب عمار کیا جواب دے گا؟ خرجتو. خرجتو کہ میں نکلا نا. خرجتا کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ پھر ٹیچر کو بتا رہا ہے کہ آپ نکلے. آپ نے مجھ سے پوچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کیوں نکلے. ٹھیک. خرجتو انا خرجتو. خرجتو لی اشرب الماء. میں ماء. ماء. خرجتو صحیح. ایک بار ترجمہ کر دیں معذرت. میں نکلا کلاس سے پانی پینے کے لیے. جی کلاس سے تو نہیں لکھا ہوا یہاں پہ محذوف ہے. خرجتو میں نکلا لی اشرب الماء تاکہ میں پیوں پانی کو یا پانی. خرجتو کیا ہے جی؟ خرجتو جو ہے وہ ماضی کا صیغہ. ماضی. بارک اللہ فیک. ماضی معروف یا مجہول؟ شیخ صاحب یہ نہیں پتا مجھے. معروف اور مجہول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چلیں بھی وہ تو چاپڑے کا آئے گا تو لیں گے. اور پھر ماضی ہو گیا اور کس ضمیر کے لیے ہے یعنی کون سا کیا کہیں متکلم واحد یا جمع؟ واحد. واحد. واحد متکلم کے لیے خرجتو. لی اشربا یہ تھا شریبا یشربو سے اشربو. اشربو کب ہوتا ہے؟ جب مرفوع ہو. میں نے پیا یا میں پی رہا ہوں یا میں پیوں گا. تو اشربو کیا کرتے ہیں؟ مرفوع ہوتا ہے اشربو. یہاں پہ آپ کے پاس اشربا کیا ہوا اس کو؟ اشربو سے ہو گیا یا اشربا منصوب ہو گیا. بارک اللہ فیک. یہ منصوب ہو گیا. تو اب سوال ہوگا کہ یہ منصوب ہوا کیوں؟ ماضی کی وجہ سے. ماضی کی وجہ سے تو لام کی وجہ سے. یہ لام جو ہے اس نے کیا کیا؟ فعل مضارع کو منصوب کر دیا. ٹھیک ہے. جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لام آتے ہیں جو کہ فعل مضارع کو نصب میں کر دیتے ہیں تو یہ لام آ گیا. تو شیخ صاحب یہ کون سا لام کہلائے گا؟ یہ کون سا لام کہلائے گا وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. نہیں لا ناہیہ جو ہوتا ہے نا ناہیہ. ناہیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں نفی اور نہیں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا کہنا منع نفی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے تو یہ نفی ہے نہیں ہے؟ نفی ہے. اور نہیں کیسے ہوگی؟ آپ یہاں نہیں بیٹھے. آپ مت بیٹھے یہاں یا آپ یہاں نہیں بیٹھے. لا نہیں جو ہوتا ہے وہ لا ہوتا ہے. لا. ٹھیک ہے. یہ صرف لام ہے. یہ صرف لام ہے. آگے تو اشربہ کا حمزہ ہے. ٹھیک ہے جو بھی لکھا ہے صحیح. تو یہ صرف لام ہے. لام مکسور اور وہ لا ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ. لا نہیہ جو ہوتا ہے یا نفی کا جو ہوتا ہے وہ لا ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ. شیخ لام لی وہاں سے کیوں منصوب ہوا سمجھ نہیں آیا. کیوں منصوب ہوا؟ لام کی وجہ سے. یہ جو اشربہ لکھا ہوا تھا اشربہ سے پہلے ایک چھوٹا سا لام لگا ہوا ہے. یہ لام جو ہے فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہے. اب لام کی وجہ سے کیوں منصوب ہوا یہ تو عرب بتائیں کہ انہوں نے کیوں منصوب کیا.
ہمیں یہ پتا ہے کہ عرب نے فعل مضارع سے پہلے یہ لام لگایا ہے خاص، اور اس کے ذریعے انہوں نے فعل مضارع کو منسوب کیا ہے، یا جب انہوں نے یہ لام لگایا ہے تاکہ دوسرے لاموں سے فرق ہو جائے تو انہوں نے اس لام کی پہچان کے لیے کیا کر دیا، اس کو منسوب کر دیا تاکہ آپ آسانی سے پہچان لیں کہ یہ وہ والا لام ہے۔ اور ایک سیکنڈ سوری، اشربا کیا ہو گیا فعل، کون سا والا؟ فعل ماضی، اشربا مضارع، فعل مضارع ہو گیا، اور صیغہ واحد متکلم، متکلم، واحد متکلم، متکلم میں مذکر مؤنث صیغہ۔ پھر الماء، الماء فعل مفعول، مفعول مفعول، بارک اللہ فیک، مفعول، اور مفعول ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ منصوب ہے نصب میں، حالت رفع میں آنے کے کیا ریزن ہے؟ چار آپ کو فوراً یاد ہونے چاہیے۔ فاعل سے پہلے مبتدا اور اس کی بہن خبر، مبتدا خبر، مرفوع کون ہوتا ہے؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے۔ پھر آ جائیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور فاعل کا دوسرا بھائی مف فاعل کی جگہ جو آتا ہے، فعل نہیں، فاعل کی جگہ پہ جو آتا ضمیر، ہے، جگہ پہ کون آتا ہے؟ ضمیر، فاعل کی جگہ پہ کون آتا ہے؟ اچھا، ایک ہوتے ہیں پرنسپل، اور جو ان کی ساتھ ہوتے ہیں وہ کون سے کہلاتے ہیں؟ وائس پرنسپل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مدیر، دوسرا کون ہوتا ہے اس کا؟ نائب مدیر۔ تو ایک ہوتا ہے فاعل، دوسرا کون ہوتا ہے؟ نائب نائب الفاعل، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا خبر مرفوع، فاعل نائب فاعل مرفوع، یہ چار تو آسانی سے یاد ہو رہے تھے۔ مرفوع جب بھی ذہن میں آئے کہ رفع کون ہوتا ہے؟ مبتدا خبر، فاعل نائب الفاعل، مبتدا خبر یہ دو کا پیر ہے، فاعل نائب الفاعل، ان دونوں کا آپ یاد رکھیں، فاعل ساتھ ہے نائب الفاعل۔ پھر ریزنز ہوتے ہیں تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ، تو یہاں پہ ہم مرفوع کو روکتے ہیں، منصوب پہ آتے ہیں۔ منصوب آنے کا بنیادی ریزن کیا ہے؟ آسان سا والا، مفعول، بارک اللہ فیک۔ منصوب ہونے کا ایک جو آسان ریزن ہے، جس کو ایک کے ساتھ آپ کو 5 مل جاتے ہیں، بائی 1 گیٹ 5 اور مور فری۔ ہاں، تو مفعول، اب مفعول کو جب آپ تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو مفعول بن جاتا ہے 5 طرح کا، ٹھیک ہے؟ وہ 5 طرح کون سی ہیں وہ آگے آتی رہیں گی، سمپلی مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول، کچھ آپ بھی بتاؤ یار، سارے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا چلو، مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول معہ، اور مفعول مطلق، چھوڑ دیں سمپل مفعول۔ منصوب ہونے کے لیے کیا وجہ ہے؟ مفعول، مفعول۔ رفع ہونے کے لیے کیا 4 بنیادی وجوہات ہیں؟ مبتدا خبر، فاعل اور نائب الفاعل، فاعل نائب الفاعل، اور منصوب ہونے کے لیے اب کیا بنیادی وجہ ہے؟ مفعول۔ یہ اب نیند میں بھی یاد ہونے چاہیے، کوئی رات کے 2 بجے اٹھائے نا، کیا وہ تہجد پڑھتے ہیں اور پوچھے کہ مفعول کیسی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجرور تو آپ کی زندگی میں سب سے آسان ہے، حرف جر اور دوسرا مضاف مضاف الیہ، اس کے علاوہ تو بیچارہ مجرور مسکین کچھ کرتا نہیں۔ تو مجرور 2، مضاف الیہ اور حرف جر۔ اب آ جائے کہانی کو تھوڑا سا کمپلیکیٹ کرنے میں مزہ ہے، آتا ہے کوئی چیز تاکید کے لیے، کون آتا ہے تاکید کے لیے؟ لام، نام کے علاوہ جس کا اس ٹاپک سے تعلق ہو، رفع نصب جر سے، ان آتا ہے آپ کے پاس، ان آتا ہے، ان کہتا ہے تھوڑی جگہ مجھے بھی دیں، ان کیا کرتے ہیں؟ ان نصب اپنے دیتا بعد ہے، والے کو نصب دیتا ہے، نصب کون دیتے سی ہیں، چیز کو نصب دیتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ لسٹ چلی گئی نصب میں کہ ان کا اسم منصوب، اور جب ایک کو نصب دے دیا تو دوسرے کو خالی تو نہیں بھیجے گا، ایک کو چائے دے دیں دوسرے کو کافی دے دیں، تو اسم کو نصب کیا تو دوسری لسٹ میں کیا نام آ جائے گا؟ اس کی خبر۔ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور اپنی خبر کو رفع کرتا ہے۔ جر کی لسٹ تو ختم ہو گئی نا، وہ تو مجرور اور مضاف الیہ پہ ختم ہو گئی۔ اب کہانی چلے گی، یہ ٹیبل ٹینس کھیلیں گے یہ دونوں، کون کون؟ رفع اور نصب۔ تو انا کا اسم کو نصب کیا تو انا کی خبر ادھر چلے گی تاکہ ٹیم بیلنس رہے۔ پھر آ گیا کانا، یا اور انا کے سارے جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ سارے بھی، اور کانا آ گیا۔ کانا انا کے مخالف ہے کہ جب انا ویسے کر رہا ہے تو میں ویسے کروں گا۔ انا نے اپنے اسم کو نصب کیا تھا تو کانا اپنے کس کو نصب کرے گا؟ کانا اسم کے مقابلے، انا کے مقابلے میں اپنی خبر کو نصب کر دے گا اور اپنے اسم کو رفع کر دے گا۔ تو یہ دونوں الٹ آتے ہیں، آپ ایک یاد کر لیں تو آپ کے پاس یہ 4 آپشن آ گئے۔ انا کا اسم منصوب ہے، اتنا اگر آپ یاد کر لیں انا کا اسم منصوب ہے تو آپ 4 چیزیں بتا سکتے ہیں کہ انا کا اسم منصوب ہے تو اس کی خبر اپوزٹ میں چلی گئی، جب انا کا اسم منصوب تھا تو انا کی خبر ہو گئی اپوزٹ کون سی؟ مرفوع ہو گئی۔ انا کا اسم منصوب تو انا کی خبر مرفوع، اور کانا کے لیے کہانی الٹی، تو کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب۔ تو یہ 4 ریزنز ہو گئے، ایک کو یاد کر سلام بھائی، بس اتنے بھی۔ اور کون سے لکھے؟ اور ہم نے ایک اور بیچ میں کیا ہوا ہے جی، وہ تو سارے انا اور کانا کے ساتھ آ جائیں گے نا۔ انا کے ساتھ کون آ گیا؟ انا، انا، کانا، لاکننا، لعل، اور ایک اور ہوتا ہے لیتا۔ اور کانا کے ساتھ اور آ گیا کانا، سارا، لیسا، اصبحا، وہ بہت سارے ہیں۔ ریزن ایک اور جو ہم یاد کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس ایک طریقے سے آ چکا ہے، وہ ہے کہ جب کوئی بچہ تھوڑی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا سکھانی پڑتی ہے؟ تمیز۔ تو تمیز جو ہے وہ کیسے سکھاتے ہیں؟ نصب میں اس کو ڈالتے ہیں، نصب سے اس کا کیا پتا؟ خیر، تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نصب میں آنے کا ایک اور ریزن کیا ہے کہ تمیز ہو، ٹھیک ہے؟ رفع کے کیا 4 ریزن ہوئے؟ بنیادی، مبتدا خبر،
فاعل نائب الفاعل، یہاں پہ اس لیے روک دیں. منصوب میں آنے کا کیا بنیادی ریزن؟ مفعول. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ مفعول کے اندر 5 طرح کے مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 اور یہ 5. پھر آ جائیں انا پہ. انا کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ منصوب. تو اس کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ مرفوع. کانا اپوزٹ، تو کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب. پھر آ جائے گا آپ کے پاس ایک تمیز جو کہ کیا ہو جائے گی؟ منصوب. ٹھیک ہے، اور جر کے لیے حرف جر اور مضاف الیہ. ایک آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ ظرف الگ سے ریزن نہیں ہے. ظرف جو ہے وہ ٹیکنیکلی مفعول فیہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. مفعول کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا 5 ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے مفعول فیہ جس کا دوسرا نام ہے ظرف. ٹھیک ہے، تو یہ ظرف بھی جو ہے مفعول کے اندر ہی کور ہو جاتا ہے. اینی ویز، تو یہاں پہ الماء کیا بن گیا؟ مفعول. مفعول ہونے کی وجہ سے ہو گیا منصوب. بارک اللہ فیک. جی آگے پڑھیں پلیز. ولیما خرج یاسر معک. ایک سیکنڈ پاز کیجیے گا. سوری آپ نے سوال کرنا تھا میرے ذہن سے. جی پانی پینے کے لیے اصل میں کنفیوژنگ بات کیا ہے یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ نحو کی کتاب میں. نہ سمجھ میں آئے چھوڑ دیجیے گا. یہ لام اصل میں خود کچھ نہیں کرتا. یہ والا جو لام ہے، یہ لام جو ہے اصل نیچے دیکھو، میں ہوتی ہے ایک ان کی. وہ پیسے دینے آئے ہیں. یہ ان کبھی کبھی ظاہر ہو جائے گا اور کبھی کبھی چھٹی پہ چلا جائے گا، دکھے گا نہیں. بس میں مشکل تو نہیں. اچھا مائک آن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ان ہوتا ہے. ان یہاں پہ محذوف ہوتا ہے. ان محذوف ہوتا ہے، تو یہ لام خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا، یہ ان کر رہا ہوتا ہے. یہ ان تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے. یہ ان اصل میں کیا کرتا ہے؟ یہ فعل کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے. مصدری معنی کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا کیا؟ بنیادی طور پہ مصدر. یہ ڈسٹربنس کیوں ہے؟ آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں، ان کا مائکرو نے بند کر دیا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، روٹ ہوتا ہے. اچھا روٹ میننگ. مصدر اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے؟ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، تو حرف ہوتا ہے. مصدر ہوتا ہے. تو کلمہ 4 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل، حرف اور مصدر. کلمہ 3 قسم کا ہے: اسم، فعل یا حرف. تو مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. کیسے اسم ہوتا ہے؟ اسم کی جگہ پہ آ رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اسم کی کون سی جگہ ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں. مصدر فعل کا نام ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. کھانا، بیٹھنا، پینا. تو یہ مصدر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسم فعل کا نام ہے، لیکن کہلائے گا کیا؟ اسم کہلائے گا. باقی اسما سے مختلف کس معنی میں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک فعل کا معنی ہوتا ہے. کرسی کے اندر فعل کا معنی نہیں ہے، کرسی بھاگ دوڑ کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، لیکن سوئمنگ کرنا اس میں ایک ایکشن ہے. لیکن اگر میں نے کہوں کہ میں نے سوئمنگ کی تو اب اس میں ماضی آ گیا. میں سوئمنگ کر رہا ہوں تو حال ہے، سوئمنگ کروں گا تو مستقبل آ گیا. لیکن صرف سوئمنگ جو ہے وہ مصدر. تو یہ ان ٹیکنیکلی کیا کرتا ہے؟ یہ ان فعل کو مصدر کا معنی دے دیتا ہے، اس کو زمانے سے نکال دیتا ہے. لی اشرب الماء اصل میں تھا لی ان اشرب الماء، اور اس کا مراد کیا ہے؟ لشرب الماء، پانی پینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اصل کام ہے. خرجت لاشرب الماء ای خرجت لشرب الماء، کہ میں کیا کروں؟ پانی پیوں. تو پانی پینے کے لیے میں نکلا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ لام کے پیچھے کی کچھ کہانی ہوتی ہے جو کہ آپ کو زندگی میں آگے آ کے امید ہے کہ کبھی تنگ کرے گی. اگر امید اس وجہ سے امید ہے کہ آپ آگے یہ چیز پڑھیں گے انشاءاللہ. تنگ تو کرے گی یہ مجھے پتا ہے، لیکن انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام. جی ولیما خرج یاسر معک، اور کیوں نکلا تمہارے ساتھ یاسر؟ صحیح. عمار ہوا خرج لیغسل وجہہ، وہ نکلا دھونے اپنا چہرہ، اپنا منہ دھونے. یعنی وہ نکلا، یہ لام وہی والا لام ہے تاکہ وہ دھوئے اپنا چہرہ، یا وہ نکلا اپنا چہرہ دھونے کے لیے. دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں. تو آپ کو ذہن میں رہے کہ فعل جو ہے اس معنی میں صحیح. ہمایون یا استاذ انا اریدو، انا انا اریدو، اريد، اراد يريد سے اريد. انا اریدو ان 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 اجلس ہنا امامک. یا استاذ میں چاہتا تھا میں کہ چاہتا ہوں. انا میں چاہتا اريد، ہوں کہ میں بیٹھوں آپ کے سامنے. بالکل. ان کا یہاں پہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ کہ. کہ انا اريد ان اجلس، میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھوں. ہونا یہاں، یہاں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہونا کا. بارک اللہ فیک. ہونا کا ہوتا ہے وہاں. ہونا مطلب یہاں. امام کا آپ کے سامنے. مقعدی بعید عنکا. مقعدی کا کیا معنی ہوگا؟ مقعد. قعد یقعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھنا. تو مقعد کیا بنا؟ بیٹھنے کی جگہ. یعنی کہ اب جلسہ بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے نماز میں کہتے ہیں نا قاعدہ، نماز قاعدہ نہیں، قاعدہ. قاف عین، وہ قاعدہ تو پڑھنے والا قاعدہ، قواعد والا. قاف عین دال اور ہا.
ٹھیک ہے, تو وہ مقعد بیٹھنے کی جگہ. اب اس سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جیسے جی میری جگہ اس سے مراد مقعد سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں نا کلاس میں وہ بچے لڑ رہے تھے کہ یہ میری جگہ ہے وہ تیری جگہ ہے, ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میری جگہ, اور ایک مراد یعنی کہ مقعد کے اندر بینچ یا چیئر کا بھی معنی ہوگا کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو میری کرسی یا میری ڈیسک یا میری بینچ جو ہے, ڈیسک تو نہیں ہے بینچ وغیرہ, اس معنی بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ میری جگہ کہہ سکتے ہیں, میرے بیٹھنے کی جگہ. بعید عن کا جو ہے آپ سے. اجلسا مرفوع کیوں نہیں ہے؟ جی یہ اگلا وہ تھا. اجلسا اعرابی حالت ہے کون سی؟ اجلسا کے کیا اعرابی حالت ہے؟ نصبی اعرابی حالت ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ پیچھے آپ کو کیا ریزن مل رہا ہے؟ ان, کہ ان جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منسوخ کرتا ہے. دو ریزن ہو گئے, ایک لام ہو گیا اور ایک ان ہو گیا. آپ اپنی جیب تھوڑی سی کھول کے رکھیں, یہ اور چیزیں ڈالتے رہیں گے اس میں. جی آگے. ومن هناك لا من ہونا کا سوری ومن هناك لا اری ارا لا ارى ما تكتب على السبورة. ومن ہونا کا هناك میں هناك وہاں بیٹھے, وہاں من ہونا کا وہاں سے, من کا مطلب سے, ہونا کا مطلب وہاں, اور وہاں سے لا ارا میں کروں لا ارى نہیں نظر آتا, میں ما نہیں دیکھتا یا میں نہیں دیکھ پاتا, ما تکتبو جو آپ لکھتے ہیں, علی السبورتی وائٹ یا بلیک بورڈ پر. ما تکتبو علی السبورہ وہ جو آپ لکھتے ہیں بورڈ پر. صحیح. یہ بتائیں یہ ماں کون سا والا ماں ہے؟ ماں ہم نے تین طرح کے ماں پڑھے ہیں. ما موصولہ ماں موصولہ, بارک اللہ فیک. اور باقی دو کون سی والے ہیں؟ نفی کا ہے اور استفہام, ماں استفہامیہ, ماں نافیہ اور ماں موصولہ. تو یہ کون سا ہے؟ ماں موصولہ, جو کہ ترجمہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ میں نہیں دیکھتا یا مجھے نہیں دکھتا یا میں نہیں دیکھ پاتا وہ جو آپ لکھتے ہیں بورڈ پر. ٹھیک ہے. یہ ارا کیا ہے؟ دیکھنا, فعل. کون سا والا فعل؟ فعل اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے شروع میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یا, تا, حمزہ اور نون ہے, تو آپ کا پہلا جو گیس ہونا چاہیے اگر گیس ورک کر رہے ہیں. ویسے تو اگر پہچان ہے تو پھر تو آپ ڈائریکٹ بتائیں گے, لیکن اگر گیس ورک کر رہے ہیں تو اگر فعل پہچان لیا اور یہ چار الفابیٹس آ رہے ہیں یا, تا, حمزہ اور نون, تو پہلی گیس کیا ہونی چاہیے؟ واحد متکلم نہیں, فعل میں کیا پہلی گیس ہونی چاہیے کہ اگر یہ چار الفابیٹس آپ کو مل رہے ہیں یا, تا, حمزہ یا نون بالکل بگننگ میں فعل کے, تو یہ مضارع ہے, کیونکہ مضارع کی یہ چار علامات ہوتی ہیں یا, تا, حمزہ اور نون. یفعل, تفعل, افعل, نفعل, یفعلون, تفعلون, یفعلنا, تفعلنا, تفعلینا. یہ یا, تا, حمزہ اور نون فعل مضارع کی علامت ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ ایک ورڈ فعل ہے اور اس کے شروع میں یہ آ رہا ہے, تو اگر گیس ورک کر رہے ہیں تو سب سے پہلی گیس ہی ہونی چاہیے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا لیکن زیادہ تر چانس یہ کہ یہ ہوگا. تو یہ انا ارا, ٹھیک ہے. رآ یرا فعل ہے, رآ ماضی, رآ ماضی, یرا مضارع, اور پھر اس سے انا ارا میں دیکھتا ہوں یا. صحیح. جی. المدرس یمکنک ان تجلس ہنا الآن. یمکنو کا, امکنا یمکنو, جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں ممکن ہونا, تو یمکنو اصل میں وہی ہے. یمکنو کا آپ کے لیے پاسبل ہے یا آپ کر لیں, کیا کر لیں؟ ان تجلس ہونا, کہ آپ بیٹھ جائیں, ہونا وہاں, یہاں, یہاں, الآن ابھی. ابھی, کہ آپ کے لیے ممکن ہے, یعنی یو میں سٹ ڈاؤن ہیئر رائٹ ناؤ. جی. هذا مقعد حمزہ هذا مقعد حمزہ, مقعد بیٹھنے کی جگہ. اس میں تنوین کیوں نہیں آ رہا؟ مقعد نہیں ہونا چاہیے تھا. هذا مقعد, مقعد ظرف ہے تو ظرف کی وجہ سے تو نصب ہوتا ہے, اور نصب ہو جاتا ہے هذا مقعدا, ظرف خود ہی نصب ہوتا ہے. تو خبر تو مرفوع ہوتی ہے, تو مرفوع مقعد ہونا چاہیے تھا نا, یہ مقعد کیوں ہے؟ دیکھیں سوال سمجھیں, سوال ہے کہ اس کو مقعد ہونا چاہیے تھا, یہ مقعد کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. سوال میرا کیا ہے؟ تنوین کیوں نہیں ہے, سوال یہ ہے. اب جو ریزن تنوین سے تعلق رکھتے ہیں وہ والے ڈھونڈیں. فاعل کا تنوین سے کوئی تعلق نہیں, فاعل تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, فاعل تنوین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تنوین کب چھٹی پہ جاتا ہے؟ ال لگ جاتا ہے, یہاں پہ ال نہیں لگا ہوا. دوسرا ریزن ظرف عارفہ, تو ال ہو گیا نا. نکرہ میں تنوین آتی ہے لیکن ایسا کب ہوتا ہے کہ دیکھیں, یا تو یہ ہوتا ہے المقعد تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. عالم, عالم تو حامدن بھی عالم ہے تنوین کے ساتھ, غیر منصرف کی وجہ سے. غیر منصرف دوسرا ریزن ہوتا ہے کہ ایک ورڈ تنوین کیری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایک ریزن کیا ہوگا, اگر شروع میں ال آ جائے گا. اسم کا بنیادی حق کیا ہے؟ کہ اس کو تنوین ملے. ٹھیک ہے. اسم کا بنیادی حق ہے, جیسے آپ روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں نا, تو بنیادی حق اسم کا کیا ہے؟ اس کو تنوین ملے.
کیوں نہیں دیں گے؟ اس کو کہہ دیں گے آپ کے شروع میں ال آ گیا، ایک ریزن. دوسرا کیا؟ وہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے بہت سارے ریزن تھے، ان میں سے دو میں سے ایک لازمی طور پہ، مطلب دو کون سے تھے کہ یا وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا. کیا مقعد علم ہے؟ نہیں ہے. دوسرا ریزن کیا تھا؟ کہ وہ صفت ہوگا. دو، علم یا صفت. پہلے یہ چیک کریں گے علم یا صفت. علم ہوگا تب آگے دیکھیں گے، صفت ہوگا تب آگے دیکھیں گے. یہ علم ہے؟ نہیں ہے. صفت ہے؟ صفت بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے. پھر تیسرا ریزن کیا ہوگا؟ ایک ورڈ کے آخر میں تنوین نہ آئے. ایک ریزن انہوں نے بہت اچھا دیا ہے کہ اس سے پہلے حرف ندا آ جائے. حرف ندا اگر آ جاتا ہے تو پھر نہیں ہوتا. جیسے یا حامدو، یہاں پہ پیچھے یا تو نہیں مل رہا، حرف ندا نہیں مل رہا، اور نہ یہاں پہ ہم پکارنے کا معنی کر رہے ہیں. اچھا چلیں آگے آگے دیکھیں. آگے کون ہے؟ مقعد کے آگے کون ہے؟ مقعد اور حمزہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حمزہ کی جگہ. تو ان دونوں ورڈ سے آپس میں تعلق کیا ہے؟ ترجمہ مضاف مضاف الیہ. اب آپ سوچیں کہ ایک ورڈ تنوین نہ ایکسیپٹ کرے، اس کی ایک کیا وجہ ہوتی ہے؟ مضاف الیہ نہیں، مضاف، کہ وہ کیا ہو؟ مضاف ہو. بارک اللہ فیک، جنہوں نے آن لائن جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور برکت ڈالے آپ سب کے. تو مضاف اگر ایک اسم ہو، پہلا ریزن کیا دیکھا؟ اللہ جائے تب تنوین نہیں آتا، غیر منصرف ہو جائے تب تنوین نہیں آتا، حرف ندا آ جائے تب تنوین نہیں آئے گا. چوتھا کیا ہے؟ مضاف ہو جائے. کیا یہ مضاف بن سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ آگے دیکھیں. آگے والا ورڈ کون ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ. حمزہ تو منصوب ہے، اس کی کسرہ نصب سے ہوتی ہے یا نصب کسرہ سے ہوتا ہے؟ تو مضاف الیہ کون سی راوی حالت میں ہوتا ہے؟ کسرہ تو حرکت ہے، اعراب تو نہیں ہے. مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور. تو حمزہ تھا کیا مجرور ہے؟ نہیں ہے نا حمزہ مجرور. حمزہ کیسا ہے؟ منصوب. تو حمزہ کیوں منصوب ہے؟ غیر منصرف سے منصوب نہیں ہوتا. عالم کی وجہ سے منصوب ہوگا، سارے عالم منصوب ہوں گے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. ابھی تو ہم نے کہا مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہوگا. اور جی کچھ الفاظ ہوتے ہیں نصب سے نہیں ظاہر ہوتی. آپ بات صحیح کرنی ہے. آپ بالکل صرف اس سینٹینس میں صرف ایک ورڈ ہے جس کو آپ نے چینج کرنا ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا جر نصب سے نہیں، کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک ورڈ عربی کی زبان کی بات کر رہا ہوں، یا مذکر ہوگا. دیکھیں سنیں، ایک ورڈ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اتنا مانتے ہیں. دونوں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اگر میں یہ کہوں یہ ورڈ مذکر ہے مؤنث ہونے کی وجہ سے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یا یہ ورڈ مؤنث ہے مذکر ہونے کی وجہ سے. کچھ مذکر ایسے ہوتے ہیں جن کا مؤنث ظاہر ہوتا ہے، یا کچھ مؤنث ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم کیا کہیں گے؟ ورڈ مؤنث ہوگا گول تا کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح ایک ورڈ اگر مجرور ہے تو وہ منصوب نہیں ہو سکتا، منصوب ہے تو مرفوع نہیں ہو سکتا، مرفوع ہے تو مجرور نہیں ہو سکتا. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا مجرور یا جر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کس طرح؟ نصب سے نہیں کہیں گے آپ. وہ جس کو آپ نصب کہہ رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کہہ رہی ہیں کچھ فتحہ سے، ٹھیک ہے؟ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن میں جر جو آتا ہے وہ آتا ہے فتحہ سے. حمزہ حالت جر میں ہے. کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ یہ اس کیٹیگری آف ورڈز میں سے ہے جس کا جر ظاہر ہوتا ہے فتحہ سے. اب وہ کون سی قسم ہے جس کا جر ظاہر ہوتا ہے فتحہ سے؟ مضاف. مضاف دیکھیں، مضاف کا رول ہے کہ مضاف خفیف ہوگا، مضاف الیہ کا رول ہے کہ مضاف الیہ جر میں ہوگا، اور کوئی کہانی نہیں ہے. وہ ورڈز جن کا جر جو ہے وہ فتحہ سے ظاہر ہو رہا ہو، وہ تو فعل ہے. حمزہ کیا فعل ہے؟ علم تو حامدن حامدن حامدن. فی اگر مجھے کہنا ہو مکہ میں تو میں کیسے کہوں گا؟ فی مکہ تا. فی مکہ تا. عن عائشہ تا. کیوں عن کے بعد عائشہ تا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عالم ایک ریزن ہے، ایک ریزن کے بعد ایک دوسرا ریزن آئے گا تو یہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا، اس کیٹیگری میں آ جائے گا تو وہ یہ کام کرے گا. اچھا یہ ہم عالم جو آپ نے کہا، ابھی ہم نے کیا تھوڑی دیر پہلے کیا چیک کیا تھا؟ عالم اور دوسری کیا چیز تھی؟ صفت. یہ کس کا ہم چیک کر رہے تھے؟ غیر منصرف کا. کہ اگر یہ ورڈ غیر منصرف ہوگا تو اس کی حالت جر فتحہ سے شو ہوگی. آواز نہیں ہے پھر آپ کو آواز آئی؟ جی. تو غیر منصرف اسما کا غیر منصرف اسما کی حالت جر شو ہوتی ہے فتحہ سے. تو حمزہ غیر منصرف ہے. اب حمزہ غیر منصرف کیسے؟
ایک ریزن ہو گیا کہ یہ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے. دوسرا ریزن صفت ہے. جب علم ہو گیا تو صفت نہیں ہو سکتی، صفت ہوگا تو علم نہیں ہو سکتا. حمزہ غیر عربی نہیں، غیر عربی نہیں. اس کے آخر میں کیا ہے؟ بولتا. بولتا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ مونس کی. تو اس ورڈ میں مونس کی علامت موجود ہے. حمزہ تو. اور کون سا ایسا ورڈ ہوتا ہے، ایسا نام ہوتا ہے جس کے آخر میں بولتا آتا ہے مذکر کا؟ عائشہ تو وہ تو ویسے ہی مونس ہوتی ہیں. فاہا نہیں، فاہا جیسا اسامہ اور فلحہ. ٹھیک ہے، تو یہ نام کیا ہے؟ ایک تو عالم ہو گیا، دوسرا ریزن ان میں کیا ہے کہ ان میں یہ ظاہری طور پہ مؤنث کی علامت موجود ہے، جس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حمزہ حالت جر میں فتح کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ حمزہ کی ڈیسک ہے، یا حمزہ کی جگہ ہے. ڈیسک سوری، چیئر بینچ، یہ حمزہ کی جگہ ہے بیٹھنے کی. اوکے. پڑھوں آگے. جی. وہو غائب غائب. وہو غائب منذ اسبوع اسبوع. وہ ایک ہفتے سے غیر حاضر ہے. بالکل غیر حاضر ہے یا غائب ہے، صحیح. اسبوع ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. تنوین غائبن پہ کیوں آیا؟ اچھا آپ اس کی دیکھیں، غائبن کی لوکیشن کیا بن رہی ہے سینٹینس میں؟ واو ہو گیا حرف عطف. حرف ہو گیا تو حرف کے سینٹینس میں کوئی خاص مقام نہیں ہوتا. ہوا کیا ہو جائے گا سینٹینس میں؟ ضمیر سینٹینس میں کیا ہوگا؟ لیکن ایک ہوتا ہے اپنی ذات میں کیا ہے، اور سینٹینس میں کیا ہے. مبتدا اگر ہم فائل کہیں گے تو فائل کو پہلے کون چاہیے ہوتا ہے؟ فعل. یہاں پہ کوئی فیل ہے نہیں، تو اس لیے فائل نہیں کہہ سکتے. سینٹینس اگر شروع ایک اسم سے ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا، جس سے سینٹینس کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہوا ہو گیا مبتدا. مبتدا کو کون چاہیے ہوتا ہے؟ خبر چاہیے ہوتی ہے. خبر. عام طور پہ کیسی آتی ہے؟ مرفوع تو آتی ہے، مرفوع تو مبتدا اور خبر ڈیفینیٹلی آئے گا. اگر میں کہوں عام طور پہ خبر کیسے آتی ہے، تو اس کا ہم کہیں گے نکرہ آتی ہے. عام طور پہ نکرہ آتی ہے. معرفہ بھی آ جاتی ہے، عام طور پہ نکرہ آ جاتی ہے. تو یہ غائب خبر ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے. اگر اس کو میں معرفہ بنا دوں گا تو پھر مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نیند توڑ جائے گی، لیکن اگر معرفہ بنا دوں گا تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ سوچیں سوچیں. اگر اس کو میں تنوین، اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں وہ چھوڑیں، وہ آپ قرات کی طرف جا رہی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں غائبن کو الغائب کر دوں، یہ معرفہ ہو جائے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ، اگر یہ معرفہ ہو جائے گا تو اس کانٹیکسٹ میں، اس سینٹینس میں کیا مسئلہ آ سکتا ہے؟ مبتدا کیا معرفہ نہیں ہے؟ مبتدا معرفہ ہے بالکل. کہ اگر یہ اس کو معرفہ بنا دیا تو اس کا پیچھے والے ورڈ سے تعلق چینج ہو جائے گا، اور پھر اس میں شبہ آ جائے گا کہ یہ اس کی صفت نہ بن رہی. کیونکہ صفت کیا کرتی ہے؟ موصوف کو فالو کرتی ہے. لازمی طور پہ کن چیزوں میں؟ لازمی طور پہ کن چیزوں میں؟ اعراب میں. ہوا کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ ہوا مرفوع کی جگہ پہ آتا ہے، اور الغائب بھی مرفوع ہے. سیم ہو گیا. دوسری کس چیز میں فالو کرتی ہے؟ لازمی طور پہ. صفت موصوف کو لازمی طور پہ جنس میں نہیں، حالت میں بھی، وہ ساتھ میں لازمی طور پہ فالو کرے گی. ہوا معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. ضمیر ساری کی ساری معرفہ ہے، تو ہوا معرفہ ہے. الغائب کر دوں گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. اور پھر آگے بھی فالو کر رہا ہے کہ جنس بھی دونوں کا سیم ہے، مذکر اور عدد بھی دونوں کی سیم ہے واحد. جب یہ چاروں ایسپیکٹ فالو ہو گئے اور غائب کے اندر ایک صفاتی معنی بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ صفت موصوف ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو ہم تنوین کے ساتھ نکرہ رہنے دیں گے، اس کو معرفہ نہیں بنا سکتے. وَهُوَ غَائِبٌ مُنْذُ أُسْبُوعٍ. جی جی، اس کو نکرہ بنانے کے لیے تنوین دی گئی ہے کیونکہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. منزو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ منزو کیا ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں منزو، آپ مجھے بتائیں گے کہ منزو کیا ہے. منزو اس پہ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں کہ یہ ایک ورڈ ہے یا نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ورڈ ہے یا نہیں؟ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، فضول میں انہوں نے ایسے کلمات تو نہیں لکھے، تو یہ کوئی میننگ فل ورڈ ہوگا. کوئی میننگ فل ورڈ جو ہے عربی میں تین طرح کا، تین میں سے ایک ٹائپ ہوگی. کون کون سی؟ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. کیا یہ آپ کو اسم لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا. اسم کیوں نہیں لگ رہا؟ ایک ورڈ اگر تین الفابیٹس پہ ڈیپینڈ کر گیا
3 الفابیٹس اس کے اندر آ گئے تو وہ اسم بننے کے قابل بن جاتا ہے. اگر 3 سے کم پہ ہونا، 2 یا 1 پہ، تو آپ جھٹکے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم یا فعل نہیں ہے. لیکن اگر 3 تک وہ پہنچ گیا تو پھر آپ کو تھوڑا سا اسم اور فعل کی طرف زیادہ جانا ہے حرف کے. ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں کہہ رہا میں، ویسے کہہ رہا ہوں. یہ 3 پہ حرف آپ دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں جب وہ 2 یا 1 پہ ہو. تو یہ اسم ہو سکتا ہے. ہو کیا یہ فعل ہو سکتا ہے؟ فعل معنی کو چھوڑے نا، معنی کو جائے معنی فعل ہو سکتا ہے. اگر فعل اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس کا وزن بتائیں کیا ہوا. منزو کا وزن کیا بنا؟ فعلو. فعلو کا آپ کو کوئی وزن یاد آ رہا ہے؟ ہم نے کبھی پڑھا ہو فعلو؟ ہم نے ماضی میں کیا پڑھا تھا؟ 3 الفابیٹس میں کیا وزن ہوتا ہے؟ فعلا، فعیلا، فعولا. اور مجهول میں ہوتا ہے فعیلا. کوئی فعلو کا وزن ہم نے کہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا نا. اب آپ ماشاء اللہ اتنا عرصے سے ابھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی وزن منزو فعلو جو ہے وہ فعل میں نہیں تھا. تو یہ فعل نہیں ہے. اگر فعل ہوتا، مثال کے طور پہ اگر یہ فعل ہوتا تو فعل کو کون چاہیے تھا؟ فاعل چاہیے تھا. فاعل چاہیے تھا، یا تو اس کے اندر ضمیر ہو جاتی تو کہانی ختم ہو جاتی. اس کے بعد والے ورڈ کو دیکھیں وہ کون سی عربی حالت میں ہے؟ مجرور ہے. اب مجرور فعل کے بعد تو مجرور آتا نہیں ہے، کیونکہ مجرور کے صرف 2 ریزن ہیں، حرف جر اور مضاف. مضاف الیہ. تو اگر اسبوع حالت جر میں ہے تو اس کے پیچھے یا تو حرف جر ہے یا پھر مضاف ہے. تو اب ہمارا فعل سے رابطہ ٹوٹ گیا. اب 2 میں کنفیوژن ہو گئی، اسم اور حرف. یا تو یہ ورڈ حرف جر ہے یا یہ ایک اسم ہے. اور اگر یہ اسم ہے تو یہ مضاف ہے. اگر یہ مضاف ہے تو یہ مضاف بن سکتا ہے کیونکہ اس پہ تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے، ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. یا تو یہ مضاف ہے یا یہ حرف جر ہے. اب سمپل سی بات ہے، کس طرح آپ فرق کریں گے؟ حروف جارہ لمیٹڈ ہے یا اسما لمیٹڈ ہے؟ حروف جارہ لمیٹڈ ہے. آپ سرچ کر لیں کہ کیا منصوب حرف جر میں سے ہے یا نہیں ہے. یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی، ماشاء اللہ اللہ آپ لوگ ماشاء اللہ بہت زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ آپ میں سے اکثر، کہیں آپ نے منز کو تنوین کے ساتھ سنا ہے؟ منزن یا منزن یا منزن، کوئی ورڈ ایسا ذہن میں آ رہا ہے؟ منزیرو میں ایک اور الفابیٹ آ گیا نا، تو وہ نہیں. منزن، منزن، منزن نہیں سنا اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ٹلٹ کس طرف جائے؟ حرف کی طرف. جیسے مع ہے مثال کے طور پہ، مع. اب مع میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ 2. ویسے جانا چاہیے حرف ہے، تنوین بھی نہیں. لیکن کیا آپ نے معن کا ورڈ سنا ہے؟ معن سنا ہے، تو وہ تنوین آ گیا. تنوین آنے کی وجہ سے وہ اسم بن گیا. تو منزن، منزن، منزن. سموسے نہ لو سب. اچھا نہیں، ہاں جن نکل گیا. ہاں بس وہ کرسی چپک گئی. منزن، منزن، منزن آپ نے نہیں سنا. ورنہ دوسرا آسان سا کام کیا ہے کہ آپ حروف جارہ کی لسٹ سرچ کر لیں کہ حروف جارہ کون سے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 17 کے قریب. ایک بار اگر یاد کر لیں تو پھر تو سوال ہی نہیں رہے گا. ادروائز یہ آپ کم از کم 9 کٹ ڈاؤن کٹ ڈاؤن کٹ ڈاؤن کر کے پہنچ گئے کہ یا تو یہ اسم ہے یا یہ حرف جارہ ہے. حروف بہت طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہ والا کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر حرف ہوگا تو حرف جارہ ہو سکتا ہے. حرف جارہ 17 ہے. 17 کو لائن اپ کروا لیں اور اس میں سے پہچان لیں کہ کوئی آپ کا کرمنل ہے یا نہیں. جی یہ حرف ہے اور حرف جر ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ آئیں گی. کیسے پہچانیں گے؟ اس طرح آپ ریزننگ کریں. اگر یہ ورڈ ہے میننگ فل ہے، 3 میں سے ایک ہوگا، اسم، فعل یا حرف. فرق کیسے کریں گے؟ اگر یہ 3 الفابیٹس یا 3 سے زیادہ پہ ہے تو پہلے آپ کی سوچ جانی چاہیے یہ اسم ہے یا فعل ہے. 3 سے کم پہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی جانی چاہیے زیادہ کہ یہ حرف ہوگا. ہم ضروری نہیں، یہ فرسٹ اسٹیپ ہوا. پھر آپ نے دیکھا تنوین ہے، یعنی اسم کی جو علامات ہوتی ہیں، تنوین ہے، ال ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ اسم کی طرف جائے گا. اگر اس طرح کی چیزیں نہیں تو فعل کی طرف جا سکتا ہے. پھر آپ نے فعل کے لیے وزن ہوتے ہیں. فعل جو ہے وہ وزن پہ آتا ہے. ماضی کے اوزان ہے، مضارع کے اوزان ہے، امر کا پھر ان سے بنتا ہے، نہیں کا ان سے بنتا ہے. ماضی کے مجرد کے اپنے ابواب ہیں فکس، مزید فی کے اپنے ابواب ہیں فکس. تو فعل جو ہے وہ وزن کے حساب سے چلتا ہے. اسم میں یہ ہوتا ہے کہ اسم کے اوزان جو ہے وہ مطلب وہ چل رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے. تو اس میں پہچاننے میں تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ ہمیشہ پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. آپ نے سوچا کہ یہ فعل کے وزن پہ فٹ آ رہا ہے، اگر فعل کے وزن پہ فٹ نہیں آ رہا تو پھر آپ واپس آ جائیں اسم کی طرف. لیکن آپ ورڈس کو دیکھتے ہیں کانٹیکس میں. اب آپ نے آگے دیکھا کہ آگے جو ہے وہ ایک اور ورڈ آ رہا ہے اور وہ مثال کے طور پہ انہوں نے کتاب میں آپ کو کہا ہے کہ یہ مجرور ہے. تو پھر آپ مجرور کے ریزنز ڈھونڈیں. 2 ریزنز ہیں، یا حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا. مضاف ہے، اسم ہوگا آپ کو مل جائے گا. یا حرف جر کی لسٹ میں دیکھیں، حرف جر کی لسٹ میں ہے تو یہ والا ورڈ جو ہے حرف جر کی لسٹ میں آ جائے گا. سنس جو انگلش میں کہتے ہیں نا، سنس، منذ اسبوعین، سنس ا ویک، یہ اس کا معنی ہوگا ایک ہفتے سے. اور منذ کا ورڈ قرآن میں ہے نہیں، منذ تو منذ کا ورڈ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اگر سنس SINCE نہیں، ماضی کے لیے نہیں، حرف جر. حرف جر کس سنس ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ماضی کے لیے اس کا استعمال کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ماضی کو سنو. میں صحیح کہہ رہا ہوں، حرف جر ایک وقت سے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
मे बी ट्वाइस। अगर आपको आयत याद आ रही है तो बता दीजिएगा, अहादीस में तो मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी, वह गायब मंजूर उसबुइन, वो गायब है एक हफ्ते से। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रही हैं पढ़ना तो बराए मेहरबानी। अच्छा, आपका पीरियड अभी था शेख निज़ाम का। शेख निज़ाम के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड और इस तरह के मामलात हैं, तो शेख साहब की फैमिली जो है उसमें कुछ थोड़ी अफेक्ट हुई है। तो बराए मेहरबानी शेख साहब को, उनकी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसान करे। आमीन है जी। वहुवा गायबुन मुंज़ु उसबुइन। इस्माउ या अबनाई, मेरी बात सुनो ए मेरे बेटे। अच्छा, अब इसमें तर्जुमा जो आपने किया उसमें काफी हद तक सही है, सिर्फ ये बताएं कि मेरी बात कहाँ से आई। सॉरी, इस्माउ सुनो, या अबनाई मेरे बेटे, सही, ए मेरे इस्माउ तुम बेटे। सब सुनो, ये क्या है? फेल अमर, फेल अमर। समिया यस्माउ, अंत तस्माउ, इस्मा और उसकी जमा इस्माउ। सही आप नहीं, या अबनाई ए मेरे बेटो। है मेरे बेटों। तब्दउ उतलतु सैफी बाद शहरिन। बदा यब्दउ का मतलब क्या होता है? शुरू करना नहीं, शुरू करना नहीं। बदा यब्दउ का मतलब होता है शुरू होना। नहीं, तब्दउ, अच्छा ये दोनों में हो सकता है, लाजिम भी है मुतअद्दी भी हो सकता है। यहाँ पे जो है लाजिम के माने में है शुरू होगी, तुम शुरू नहीं करोगे। यहाँ पे शुरू होगी, क्या शुरू होगी? उतलतुस सैफी। उतला किसको कहते हैं? बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। काम करने वालों को छुट्टी याद रखती है। उतला जो है वो छुट्टी को कहते हैं। और सैफ किसको कहते हैं? रिहलत शिताई व सैफी। वो सीन होती है, नहीं, रिहलत, रिहला होता है सफर, शिता व सैफ मौसम का नाम है। उतला तो सैफ गर्मी, बारकल्लाहु फीक। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी बादा शाहरिन, एक महीने। एक महीने बाद। तो शता, अब सूरह कुरैश याद है, लीला फी कुरैश लीला फी मिरकलत शिताई व सैफ, शिता नाम। और रबीع कहते हैं, और खरीफ। जी, जी सही। नाम सुनना। अइना तज़हबूना फी हाज़िहिल अतलती। उतलती, कहाँ जा रहे हो तुम? फी हाज़िही उतलती, उतलती के मायने अभी आया था उतना तो सही। यानी छुट्टी में। जी, कहाँ जाओगे तुम लोग छुट्टियों में? सही। बाज़ तुल्लाबी नुरीदु अन नज़हबु अन इला नुरीदु अन अन, अन नज़हबा, सॉरी, सही। अन नज़हबा इला बलादना। बिला, हम इला बी बलादिना, बी बी बा पे कसरा होगा। बिलादिना, अच्छा, और इला क्या करेगा? हरफ जर है तो बिला दीना, बिलादिना। ये मजबूर हो जाएगा। हम जाएंगे अपने घरों की, अपने शहरों की तरफ। नुरीदु का क्या मतलब होगा? हम जाएंगे, हम चाहते हैं। हम चाहते हैं अन नज़हबा, कि हम जाएं कि हम जाएं, इला बिलादिना, अब अपने शहरों। शहरों की तरफ। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मुल्क का तर्जुमा बेहतर है, क्योंकि वो आगे मुल्कों का जिक्र करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम जाएं अपने मुल्कों की तरफ। एक सेकंड वेट कीजिएगा जी। जाहिर है, आपका क्या सवाल था? कौन सी, कहाँ से? अल मुदर्रिस युमकिनु का अन तजलिसा हुना अल-आन, आपके लिए मुमकिन है कि आप बैठ जाएं यहाँ पे अभी। हादा मक़अदु हमज़ा था, ये हमजा के बैठने की जगह है। वह हुवा गाइबुन मुंज़ु उसबुइन, और वो गायब है एक हफ्ते से। फिर आगे उन्होंने 3 डॉट्स बना दिए, यानी पिछले वाली बात से अब हट के बात कर रहे हैं। इस्माउ या अबनाई, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटों, सुनो तुम सब। तब्दउ उतलतुस सैफी बाद शहरिन, छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां एक महीने बाद शुरू होने वाली हैं। अयना तज़हबून फी हाज़िल उतला, तुम लोग कहाँ जाओगे इन छुट्टियों में? ठीक है, बारकाल्लाहु फीक। जी। अल मुदर्रिसु, उतला जो है वो वर्ड वाहिद का है, लेकिन मुराद जो है वेकेशन आप कर लें। ठीक है, तो वो ऐसा वर्ड है जिसमें जमा का मानी आ सकता है। जी प्लीज कंटिन्यू करें। उरीदु अन अज़हबा इला मिस्र। इससे पहले जो सवाल था, अयना तुरीदू, अइना तुरीदु, अइना तुरीदु अन तज़हबा अंता या हाशिम। सही, कहाँ जाना चाहते हैं आप ए हाशिम? बिल्कुल सही। उरीदु अन अज़हबा इला मिस्र, मैं चाहता हूँ जाना मिस्र की तरफ। अब जल्दी से बताएं कि मिस्रा किस हालत में? मिस्र नसब में है और ये मफूल है। इला, इला, इला पीछे आपको मिल रहा है ना, इला। इला, सॉरी, मिस्री। नहीं, मिस्रा ही है, मिस्रा ही है। इला हरफ जर है, तो मिस्रा कौन सी अरबी हालत में हुआ? मजरूर हुआ, हालत मजरूर, हालत जर में हुआ। अब सवाल ये होगा कि इसकी हालत जर फतहा से क्यों शो हो रही है? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। फिर सवाल क्या है कि ये गैर मुनसरिफ कैसे है? पहला रीजन
علم ہے جگہ کا نام ہے. دوسرا ریزن غیر عربی ہے. علم کے ساتھ صفت نہیں ہو سکتا, غیر عربی ہے. غیر عربی ہے. نہیں, غیر عربی کا تو ریزن میرے خیال میں یہاں بنا ہو سکتا ہے, مجھے اس کی روٹس نہیں پتا, لیکن دوسرا بھی ایک ریزن ہے. ملکوں کے شہروں کے نام جو ہے وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں, تو مصر جو ہے وہ مؤنث ہو گیا. ٹھیک ہے جی. المدرس المدرس لما تريد ان تذهب الى مصر. مصر الى مصر. مصر, کیوں چاہتے ہیں آپ جانا مصر کی طرف. بالکل صحیح. ہاشم اريد ان اذهب الى مصر الى الى مصر. جی, اب آپ مصر جائیں گی تو آپ کا یہ اعراب بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اريد ان اذهب الى مصر الى مصر لی ازورا ازور ازورا لازور ازورا اخی الذي يدرس في الجامعة الازهر. يدرس جی فی جامعۃ جامعة الازهر. الازہری, صحیح. میں چاہتا ہوں جانا مصر کی طرف کیونکہ میرا بھائی. لازورا تاکہ زارا یزورو کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیارت کرنا, ملنا, ملاقات کرنا. فزارا یزورو وانا ازورو, تاکہ میں ملوں یا ملاقات کروں, زیارت کروں. کس کی؟ اخی اپنے بھائی کی. میں مضارع افعلو کے وزن پہ اصل میں, اور لام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا, تو ازورا ہو گیا. اپنے بھائی کی, اخی اپنے بھائی کی, الذی یدرس فی جامعۃ الازہر, جو کہ کیا کرتا ہے؟ جامعۃ الازہر میں پڑھتا ہے. پڑھتا ہے. اب آپ کے پاس یہاں پہ چلے خیر ٹھیک ہے, جو جامعہ الازہر میں پڑھتا ہے, صحیح. حرف جر کے بعد مصرع پر نصب کیوں لگایا؟ نہیں, نصب نہیں لگایا ہم نے, اس پہ جر ہی لگایا. بس صرف فرق یہ ہے کہ اس پارٹی کو ہم نے جر دیا ہے فتحہ سے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی کسرہ کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو ہم جر میں بھی فتحہ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف ہے کیونکہ وہ کسی کا نام ہے, علم ہے, اور دوسرا یہ کہ مؤنث تو ہے, اجمی ہے یا عربی ہے, یہ مجھے نہیں پتا, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں, میں نہیں چیک کروں گا. ٹھیک ہے. اگر پڑھانا بولنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں جی؟ درسا یدرسو کو اگر پڑھانا کرنا ہو تو آپ کہیں گے یدرسو, درسا یدرسو, تدریس سے پھر بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. اب میں کسی اور سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. آپ نے قرات کی اور آپ نے بار بار بیچ میں میری انٹرپشنس کو بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ برداشت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. جی, آپ میں سے کوئی یہاں پڑھنا چاہے گا یا آن لائن؟ شبریز بھائی ناراض تو نہیں ہوگا مجھ سے؟ جی بھائی, آپ یہاں سے ریڈ کرنا چاہیں گے؟ پڑھ لوں. جی پڑھ لیں. المدرس وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف. اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اے یوسف؟ صحیح. أريد أن أذهب إلى لندن. میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں لندن کی طرف. صحیح. لندنا دھیان بھائی, اعرابی حالت بتانی ہے پہلی باری میں سے. بارک اللہ فیک. اس کا جر جو ہے فتحہ سے کیوں آ رہا ہے؟ حرف جر آ رہا ہے, اس وجہ سے مجرور ہے. اس کی حالت جر فتحہ سے کیوں آ رہی ہے؟ غیر منصرف عالم غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کیوں ہے؟ علم ہے. اور دوسری یہاں پہ تو بھائی کی بات اپلائی ہو سکتی ہے, مؤنث بھی ہے اور اجمی بھی ہے. ان پہ بھروسہ ہے کہ یہ اجمی ہے. مصر میں اصل میں عربی خیر اب بولی جاتی ہے, واللہ عالم پہلے کی زبان تو عربی ضرور نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ میں شور نہیں ہوں. لندن پہ تو پکا پکا انشاءاللہ کہ لندن جو ہے وہ المدرس ألا تريد أن تذهب إلى بلدك. إلى بلدك. بلدک. آم، الا تريد الا کیا نہیں تم چاہتے کہ تم جاؤ اپنے شہر کی طرف یا اپنے ملک کی طرف. یوسف نعم لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه اريد ان اذهب الى لندن لادرس اللغه الانجليزيه هناك. جی ہاں نعم نہیں میں چاہتا کہ میں جاؤں اس سال اپنے شہر کی طرف یا اپنے ملک کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں لندن کی طرف تاکہ میں سیکھوں وہاں پر انگلش زبان. صحیح. اب آگے بتائیں هذه السنه, اس کی عربی حالت کیا ہے؟ سال. سنت مجرور ہے, کیوں؟ الا آ رہا ہے پیچھے. الا بلدی ہو گیا نا. هذه السنه, اور جب ال آ جائے نا تو پھر ورڈ غیر منصرف نہیں رہتا. تو منصوب ہے اس کی عربی حالت. منصوب تو ہے, بالکل منصوب ہے. هذه السنه منصوب ہے. اب سوال یہ کہ یہ منصوب کیوں ہے بھائی صاحب؟ منصوب کے کیا ریزن تھے؟ سب سے پہلا ریزن مفعول, مفعول. اس کے بعد کیا ریزن تھا؟
मंसूब होने का क्या रीजन था? सर ये ज़र्फ की वजह से हो रहा है। एक सेकंड, मंसूब होने का और क्या रीजन था? एक मफूल जो कि 5 मफूल होते हैं, उसके बाद इन्ना का इसम तो काना की खबर, खबर, और उसके बाद बदतमीजी कर रहा हो तो तमीज। तमीज सिखा दे। अब ये ना इन्ना मौजूद है यहाँ पे ना काना मौजूद है, तो इन्ना काना वाले रीजन तो प्लान ही होंगे। तमीज ये है नहीं, तमीज है वो हमेशा वाहिद नकिरा मंसूब होती है, वाहिद और नकिरा होती है तमीज। अब आ जाए मफाइल में, तो आपने क्या रीजन दिया कि ये क्या हो सकता है? सना किस चीज को कहते हैं? साल को। साल को। साल में किस चीज का माना है? फाइल का नहीं, साल मफूल साल जगह का, वक्त का सॉरी, ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मानी, ज़मान का है ना, वक्त है। ज़मान का एक वक्त वक्त है, एक ईयर ड्यूरेशन, तो ये हमेशा। ज़र्फ है, यानी कि मफऊल फी ही है। मफऊल फी का क्या मतलब है कि मेरा जाना इस साल में, यानी फी हाज़िहि सनती, इस साल में। यहाँ पे फी का जिक्र नहीं किया गया, मंसूब कर दिया, तो ये है मफऊल फी ही, यानी कि ज़र्फ। सही। अच्छा, सर आपने भी तमीज का बताया था कि हमेशा वाहिद नकिरा नकिरा, नकिरा और एक चीज और बोली थी आपने, वाहिद नकिरा और मंसूब होगी। मंसूब। तमीज होती है कि अगर कभी सेंटेंस में किसी तरह का इबहाम होता है, क्लैरिटी ना हो, तो तमीज आके उस इबहाम को दूर करती है। अना अकबरु मिनका, मैं आपसे बड़ा हूँ। अब इसमें इबहाम क्या है? उम्र कितना में बड़ा बड़ा हूँ या है? कद में बड़ा हूँ, किस चीज में बड़ा हूँ, किस एतबार से बड़ा हूँ? ठीक है, रुतबे में आप बड़ा बता हूँ, देंगे अना अकबरु मिनका, फिर सिन्ना, सिन्नन कहते हैं। अगर आप सिन्नन। पूरे कितना, तो आप कह देंगे सनतन, 1 साल बड़ा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करें? तो नहीं, तमीज वो डिफरेंशिएशन वाली बात नहीं है। तमीज यहाँ पे जो ग्रामेटिकल तमीज है वो क्या करती है कि पीछे बात में एक विभाग होता है, क्लैरिटी चाहिए होती है, तमीज आके उस बात को क्लियर कर देती है कि ये इस मायने में बता दे। तो आपने जो ये सेंटेंस पढ़ा इसमें सिन्नन जो है ये तमीज बन गया। तमीज बन के आगे, मैं आपसे बड़ा हूँ बाएतबार उम्र के। अना अकबर मिनका तूलन, इसका मतलब क्या है? कद में बड़ा हूँ मैं कद में आपसे। बड़ा। ठीक है, अल मुदर्रिसु अला युमकिनुका अन तदरुसा लुगतल इंग्लिजिया फी बलदिका, क्या नहीं ये मुमकिन है आपके लिए कि आप सीखें अंग्रेजी जबान अपने मुल्क में? यूसुफू आप बताएं। यूसुफू यूसुफ, नअम ला युमकिनुनी ज़ालिका लिअन्न अहली बलदी यदरुसु लिअन्ना लिअन्न अहली अन्ना अहला अहला लिअन्न अहला बलदी यदरुसून लुगतल फरंसियता वला यदरुसून लुगतल इंग्लिजिया। जी हाँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने शहर में ये जबान सीखूं, क्योंकि मेरे शहर के लोग जो हैं वो फ्रांसीसी जबान सीखते हैं और वो इंग्लिश जबान नहीं सीखते। अल मुदर्रिस या मेरे मुल्क में सिखाई जाती है। मेरे असल में, आपने माशाल्लाह वो उसमें आके जो है आपने महजूब चीज़ों का आपने जिक्र कर दिया। लिअन्न अहल बलदी, क्योंकि मेरे मुल्क के जो लोग हैं यदरुसून लुगतल फ्रांसिया, वो पढ़ते हैं फ्रांसीसी जबान, और वो इंग्लिश जबान नहीं पढ़ते। अच्छा, अल मुदर्रिसु फी अय्यी कुलियतन फी आई, फी अय्यी कुलियतन क्या पढ़ेंगे? अच्छा अच्छा, चलिए कुल्लियतन पढ़ लें। कुल्लियतन पढ़ने के रीजन क्या होंगे? पहला रीजन कुलियतिन पढ़ेंगे। पहले बता देना, पहला रीजन मुझे कुल्लियतन पढ़ने का क्या होगा? कुलियतन का मायने मेरे जहन में नहीं आ रहा है कुल्लियत माने को छोड़ देना, एराब का माने सर, मैं मायने से ही समझती हूँ ना कि कुल्लियतन क्या है, मैं सब एराबी हल मुकम्मल तौर पर, कुलियतन मुकम्मल तौर पर। देखिए, माने को एक सेकंड छोड़, आप अच्छा, कुल्लियतन पढ़ लेंगी, कुल्लियतन पढ़ लेंगी, कुल्लियतन तन तेन तुन, कुलियतिन पढ़ेंगे क्योंकि फी ये आ रहा है इसमें। चले फिर बीच में तो आ गया ना अय्यी। आपकी बात सही है, कुल्लियतिन पढ़ेंगे, लेकिन आपकी वजह गलत है, फी की वजह से पढ़ेंगे, ये वजह नहीं है। आई की वजह से पढ़ेंगे। खबर खबर जल्द में क्यों आई थी? तुरीदु खबर कौन सी रवि हालत में आती है? मुब्तदा खबर किस लिस्ट में थे? मरफू में। खबर मरफू होती है, मजबूर नहीं होती। मुक़बिला या परवान। अय्यी क्या करता है? आई कुल्लिया का मतलब होता है डिपार्टमेंट। हाँ, किस आई का मतलब है जी, किस? किस तो डिपार्टमेंट मैं आप में? ये अय्यू जो है, ये किस चीज में से है? ये है हर्फ मुशब्बह बिल फिल इस्तिफहाम में से। इस्तिफाम में से, अस्मा इस्तिफहाम में से या हर्फ इस्तिफहाम में से? अस्मा इस्तिफाम। अस्मा इस्तिफहाम में से। अस्मा इस्तिफहाम में से, तो कुल्लियतिन अगर हालत जर में आप पढ़ेंगी तो पीछे आपको क्या चाहिए होगा? इसम नहीं, इस्म चाहिए होगा। वो इस्म इसका क्या बनेगा? तुरीदु अन। उसको छोड़े, तुरीदु को छोड़े, नहीं मैं नहीं अच्छा, चाहता कुछ। फिर एक इसका इस्म अगर इसम हालत जर में है आपके पास कुल्लियतिन, उससे जी, पीछे आपने क्या ढूंढा? 2 रीजन होंगे ना जर में आने के, या हर्फ जर होगा या या फिर मुजाफ होगा। क्या यहाँ पे हर्फ जर है फौरन पीछे? नहीं है, फौरन पीछे फौरन नहीं है। पीछे नहीं है, बीच में एक पार्टी बैठी हुई है, उसको कैसे क्रॉस करोगे? अय्यी मुजाफ नहीं, अय्यी अय्यी जो है वो कुलियतिन इसम है, मुजाफ है। ये मुजाफ बन जाएगा। क्या अय्यी जो है मुजाफ बन सकता है? बन जी। सकता है, क्योंकि आपने इस पे तनवीन नहीं पढ़ा, इस पे अल नहीं है। फी अय्यी कुल्लियतिन, फी की वजह से अय्यी हरफ का मजबूर हो जाएगा, और अय्यी मुजाफ के बाद कुल्लियतिन जो है उसका मुजाफ लग जाएगा। सही। कौन सी कौन से डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट? से डिपार्टमेंट में, कौन सी कुल्लिया में? तुरीदु अन तदरुसा। अंतदरुसा। तो आप चाहते हैं अंतदरुसा फिल आमिल मुकबिला या मुकबिली, फिल मुकबिली आमिल मुकबिली। फिल आमिल मुकबिली अच्छा, या अल मरवान। मुकबिली कौन सी रावी हालत है? मजरूर है ये, मजबूर है। ये क्यों मजबूर है?
کیونکہ یہ عامی کی صفت بن رہی ہے. بارک اللہ فیک، یہ عامی کی صفت بن رہی ہے. تو یہ مجرور آنے کا کوئی سیپریٹ ریزن نہیں ہوگا، یہ اس کا تابع اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے یہ بھی مجرور ہو گیا عامی کی صفت. یا مروان آپ کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں. چاہتے ہیں آپ کس ڈپارٹمنٹ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں جی اس سال، العام المقبل، آنے والے سال آنے میں؟ والے سال. اے مروان، اریدو ان ادرس ان ادرس فی کلیت الشریعہ فی شریعتی کلیت الشریعتی. کلیت شریعتی. اچھا اب یہ کلیت الشریعہ میں الشریعہ میں جر کیوں پڑھوایا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے کلیہ کا. کلیہ کا مضاف ہے اور کلیہ فی کی وجہ سے مجرور. میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں شریعہ ڈپارٹمنٹ میں. شریعہ ڈپارٹمنٹ میں فی ای کلیت تريد ان تدرس یا انت یا موسیٰ، آپ اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں اے موسیٰ. لا یمکننی ان ادرس بالجام ان ادرس درس ید رسو رسو ان ادرسو اد ان ادرسا پہلے درس ید رسو جی را پہ ہے ضمہ، وہ ضمہ تو اپنا رہے گا ادرسا. اد روسا. لا يمكنني ان ادرس بالجامعة في العام المقبل فی العامل مقبلی مقبل ذلك لأنني مريض وأريد مريض مریض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. لا يمكنني نہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں پڑھوں جامعہ میں اگلے سال. اگلے سال. یہ مقبل کا آپ نے آن لائن زمانہ پوچھا. مقبل کا مطلب ہوتا ہے کمنگ یا نیکسٹ. ٹھیک ہے. اقبال کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ فیس کرنا، یعنی سامنے سے آنا. تو وہ مقبل آنے والا. کیونکہ میں اس وجہ سے یہ ذالکہ یہ اس لیے ہے لأننی مریض، کیونکہ میں بیمار ہوں بیمار ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ. امریکہ علاج کے لیے. صحیح. شفاک اللہ، شفاک اللہ. شفاک اللہ. سر جی شفا کا معنی شفا شفا ہے نا، شفا نہیں ہے. جی شفا جو ہے وہ گڑھا ہے. کیا؟ آگ کا گڑھا. ایک منٹ، کیا کہہ رہے ہیں؟ شفا کے معنی کیا ہے؟ شفا پڑھیں گے، شفا پڑھیں گے پہلے یہ آپ بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں شفا کیا؟ سر قرآن میں ہے نا شفا، پھر ناری آگ کا گڑھا. شفا کے معنی ایک میں اس میں جس میں زیر یا زبر کا کچھ اس میں مسئلہ کیا ہے بتائیں آپ. اچھا جی سر، اس میں فرق ہے. یہ لفظ ہے نا قرآن میں شفا فی النار حرفتن کچھ اس طرح کا لفظ ہے نا، اس میں جو وہ جہاں پہ مسجد درار کا ذکر ہے اس میں آگ کے گڑھے کا ذکر ہے، اس میں زبر ہے. اور اس کا یہ زبر پڑھا جائے گا، شفا پڑھا جائے گا. یہ شفا کا اللہ کے حساب سے بتا دیں. بھائی صاحب سچ ہے. جی بس آپ کے علم کو بالکل بھی آپ یہ نہ سمجھیں میں کوئی چیلنج کر رہا ہوں. یہ میں بھی جان تم اعلیٰ شفا خطوط میں نہ، لیکن یہ وہاں پہ مسئلہ ضرار والی بات میں تو نہیں ہے. یہ تو یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور مسجد ضرار والی بات سورہ توبہ میں. اور کن تم اعلیٰ یہ تو ہے نا جب یہاں پہ تھامنے کی بات ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط سے واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا واذكروا الله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مسجد ضرار کا سب آپ کو یاد ہے. اچھا چلیں سر اس میں ہے نا کہ وہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بنائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا. عبداللہ بن ابی جو تھا اس کے لیے عبداللہ بن ابی مسجد کا دونوں جگہ پہ کے بعد میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے آپ کے گڑھے میں جانے والے ہیں. صحیح. مجھے تو پوری آیت ذہن میں نہیں آ رہی. شفا ہاں جی بالکل وہاں پہ بھی ہے شفا جرف نہار. جی شفا کا وہاں پہ معنی جو ہے وہ کنارے کا ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں شفا حفرتن، شفا حفرتن اس میں حفرتن یا شفا جروفن دونوں میں سے جو بھی لے لیں. شفا کے بعد ورڈ کس حالت میں مجرور ہے. اگر یہ مجرور ہے تو پیچھے کیا ہوگا؟ حرف جر ہوگا یا پھر مضاف ہوگا. مضاف لیے خود بنے گا نا. مضاف لیے ہوگا تو حالت جر میں ہوگا تو پیچھے کون ہوگا؟ مضاف ہوگا. مضاف لازمی طور پہ کوئی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ریزن ہو گیا اسم، دوسرا ریزن ہو گیا حرف جر. اب آ جائیں یہاں پہ ہے شفا یا شفا جو بھی آپ کے. چلیں چھوڑیں نہیں جا رہے میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں. اچھا وہ جو آیت ہے سورہ یونس میں جو آیت ہے قرآن کے حوالے سے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل اسراء كالذي جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
ہے تو شفا ان، لیکن وہاں پہ شفا کے آخر میں کیا ہے؟ حمزہ ہے حمزہ ہے، تو یہ فرق تنوین ہے، کے ساتھ. ٹھیک ہے. شفا ان کے آخر میں حمزہ ہے تو وہ لکھنے میں فرق ہے. شفا یشفی یہ ہے فعل، شفا یشفی یہ فعل ہے جس کا مصدر کیا ہے؟ شفا ان. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے شفا کا؟ شفا اس نے شفا ہی پڑھا ہے، شین زیر پڑھا. میں وہ مصدر بتا رہا ہوں نا، شفا ان وہ مصدر ہے. شفا یشفی کا مصدر ہے شفا ان، جس کے اندر معنی ہے شفا کا ٹریٹمنٹ، ہیل ہونے کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نے پیچھے کیا ذکر کیا؟ بیماری کا ذکر کیا. اس نے کہا میں بیمار ہوں، تو اب وہ کیا کہے گا؟ سائڈ میں ہو جاتا دعا دے رہے ہیں نا شفاک اللہ، تو اب اس کو ہم شفاک اللہ پڑھیں گے یا شفاک اللہ پڑھیں ہے. گے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ فعل میں نے آپ کو کیا بتایا، لیکن فعل ماضی ہے نا. دعا کس طرح دیتے ہیں؟ فعل ماضی سے دیتے ہیں. فعل ماضی کے وزن کیا تھے؟ فعل، فاعل. تینوں کیسز میں فا کے اوپر کیا حرکت تھی؟ فتحہ تھا. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی کسرہ نہیں آیا. فعل، فعل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فعل ماضی. کیوں فعل ماضی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو مثال کے طور پہ کارنر بنا دیتے ہیں یا اسم بنا دیتے ہیں تو کاف اس کا کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا. تو یہ دونوں مل کے سینٹینس میں کیا بنیں گے؟ مبتدا بنیں گے. پھر اللہ اس کی کیا بنے گی؟ فعل تو آپ نے کہا نہیں نا مبتدا کا، تو مبتدا کے بعد کون ہے؟ خبر آئے گی. تو مبتدا خبر کے معنی میں یہ سینٹینس نہیں بن سکے گا. آپ کی شفا اللہ ہے، اس طرح مجھے شفا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، شفا، اور اس کا کاف جو ہے وہ مفعول ہے، اور اللہ اس کا کلمہ، اللہ اس کا فاعل. اللہ آپ کو شفا دے. سر یہ تو مستقبل کا ہو گیا. جی، دعا میں جو ہے، دعا میں جو ہے وہ ماضی کا. کہ آپ کو شفا ہو گئی یا اللہ نے آپ کو شفا دے دی. اس کا ترجمہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو شفا مطلب دے. دے مطلب مستقبل میں دے، ابھی دے، بعد میں دے. دعا میں جو ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. مراد اس سے دعا ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، رحمہ، رحمہ کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ. یہ بھی ماضی کا ہے. معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان پہ رحم کرے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزا فعل ماضی ہے، اللہ کو جزا دے. تو فعل ماضی سے دعا کا استعمال ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے مینشن کیا کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا ہے. آپ سب کو جو ہے وہ صبر عطا کرے. ہم اس کو پھر سر شفاک اللہ پڑھیں گے. شفاک اللہ پڑھیں گے. شفا کا شفاک اللہ. شفا اس وقت پڑھیں گے جب آخر میں حمزہ ہو اور وہ مصدر آ رہا ہو. ٹھیک. شفا اللہ، شفاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. یا استاذو یکاد الجرس یرن ارجو ان تسمح لنا بالخروج الآن قبل ان يخرج الطلاب الآخرون. طلاب الآخرون. سب پڑھیں گے. جی نہ سب پڑھ رہی ہوں. سب پڑھنے کے بعد پہلا بھی کیا ہے؟ مفعول. مفعول کو پیچھے کون چاہیے ہوگا؟ فاعل. نہیں، ان کو پیچھے کیا چاہیے؟ فعل چاہیے. فعل چاہیے ہوگا. فعل کا پیچھے موجود ہے؟ جی موجود ہے. فعل موجود ہے، لیکن کیا اس فعل کے بعد اس کا فاعل موجود ہے؟ فاعل تو طلاب ہی ہے نا. فاعل تو طلاب کی تو بات کر رہے ہیں. طلاب کو مفعول اگر بنائیں گے پیچھے فعل ڈھونڈیں گے پھر واپس طلاب کر دیں گے اس کا. جی، یخرج کا فاعل بنے گا طلاب. تو طلاب فاعل ہونے کی وجہ سے کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ مرفوع. مرفوع ہوگا. تو ان یخرج طلاب الآخرون. آخرون کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ مرفوع ہے سر. مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا؟ نون اور واو کی وجہ سے. واو کی وجہ سے. نون یا واو؟ واو اور نون دونوں. نہیں، آپ یہ واو کی وجہ سے رفع ہوگا یا نون کی وجہ سے رفع ہوگا؟ نون کی وجہ سے. نون کی وجہ سے رفع ہوگا، واو کی وجہ سے ہوگا. آخرون. جو میں نے آپ کو نون والی بات بتائی تھی، سر آپ نے نون والی بات بتائی تھی نا، تو نون کی وجہ سے ہی ہے یہ. نون والی بات ہم نے کس کانٹیکس میں ڈسکس کی تھی؟ سر ہم نے اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کس کی. کانٹیکس؟ اچھا اچھا. وہ کون تھا؟ اسم تھا یا فعل تھا؟ وہ فعل تھا. فعل تھا کہ نون ہوگا تو رفع ہوگا، نون نہیں ہوگا تو نصب ہوگا یا جزم ہوگا. ہاں. ٹھیک ہے، وہ تھی فعل کی بات. الآخرون محترم کون ہے؟ اسم ہے نہیں. اسم میں کیسے پتہ چلا؟ واؤن سے پتہ چلا. واؤن تو فعل کا ال سے پتہ چلا سر. ال سے پتہ چلا کیونکہ ال جو ہے وہ فعل پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ال جو کہ فعل پہ نہیں آتا اس لیے اسم ہے. اسم میں واؤ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعرابی حالت اس کی رفع ہے. کیوں؟ کیونکہ نصب میں یہی والا ورڈ کیسے آئے گا؟ ال آ. جی، تو اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر الآخرین. الآخرین نون موجود ہے؟ جی موجود ہے. واؤ چینج ہو گیا یا میں. تو اسم میں جو یہ جو جمع مذکر سالم والا اعراب ہوتا ہے وہ رفع آتا ہے واؤ سے، نصب ہو جاتا ہے یہاں سے، یا سے. تو الآخرون یہ رفع میں ہے. یہ رفع میں کیوں ہے؟ پیچھے موجود ہے سب. الطلاب الآخرون.
یہ اس کی صفت میں بن رہی ہے, صفت بھی ہے. یعنی باقی طلبا ٹھیک ہے یا استاذ یکاد الجرس یرنو قریب ہے کہ گھنٹی بجے. گھنٹی بجے ارجو, ارجو ارجو کا کیا مطلب ہے؟ رجا یرجو جائیں گے, آئیں گے. رجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا, پلٹنا, ہوتا ہے رجع. یہ ہے امید کرنا, امید کر. امید رکھنا. امید ہے کہ آپ نے سماح یسمح معنی نہیں, سماحت, سماحت وضاحت, لو تسمح آپ اجازت دیں. اجازت. تسمح معنی اجازت. قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے. امید ہے کہ آپ اجازت دیں ہمیں کہ ہم نکل جائیں ابھی, پہلے اس سے کہ دوسرے طالب علم نکلیں. المدرس بقینی بقیہ بقیہ 3 دقائق يمكنكم الخروج خروج الآن. اخرجوا 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 رجوع کیوں رجوع کیوں اخرجوا خرج يخرجوا. یا رجوع امر. امر, امر کیا بنے گا؟ امر, نہیں واحد کا امر کیا بنے گا؟ اخرج, اخرج اور جمع اخرجوا رجوع. تم سب نکلو بی حدود بہدوء, قطار بنا کے ہدوء. ہدوء کے یہ تو لفظ نہیں آ رہا. اطمینان سکون. بقیہ 3 دقائق کچھ منٹ ہی باقی ہیں, کچھ نہیں سیکنڈ کچھ بقیہ 3 سیکنڈ, 3 منٹ باقی ہیں, 3 منٹ باقی 3 منٹ باقی ہیں. یمکن تم ممکن ہے تم نکل جاؤ ابھی, تمہارے لیے خود تمہارے لیے تم نکل جاؤ ابھی لیکن کیسے نکلو؟ اطمینان کے ساتھ. یہاں پہ رکتے ہیں. مروان ایک شخص کا نام ہے, نام ہے. یہاں مروان آ گیا نا, یا اس کو پکار رہے ہیں ٹیچر, اور پھر آگے نیکسٹ اگر آپ لائن میں دیکھو تو مروان جواب دے رہا ہے. جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے اخرجو. جمع مذکر غائب کا نہیں ہوگا, امر بنتا ہے صرف حاضر کا. تو اخرجو حاضر یعنی مخاطب کا سیکھا. اخرج انت اخرجو انتم. دقائق جمع دقیقہ, دقیقہ بمعنی منٹ. ٹھیک ہے, دقیقہ کا معنی منٹ, تو دقائق منٹس. اوکے جی, کوئی اور سوال ہے انشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں ہم. دقائق اللہ کیوں یاد نہیں دلایا؟ آپ تو تھے نہیں لائف میں, آپ نے یاد نہیں دلایا. آپ کو یاد دلانے کی ذمہ داری میری ذمہ داری کی عادت ہے مجھ سے کرتی ہے. بھوک میں انشاءاللہ بتا دوں گا. السلام علیکم.